السلام علیکم سریہ 10 میں خوش آمدید. میں فاطمہ ناصر اور اس خوبصورت صبح کا آغاز ایک ساتھ کرتے ہیں. امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہیں, اپنا خیال رکھ رہے ہیں, کوشش کریں کہ جتنا بھی ہو سکے پازیٹیولی اپنی سوسائٹی میں, کمیونٹی میں کنٹریبیوٹ کریں. آف کورس ہمیشہ اپنی رسپانسبلٹی پہ دھیان دیں, یہ مت دیکھیں کہ کوئی اور کیا کر رہا ہے, کوئی اور کیا چیز نہیں کر رہا ہے. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہم سب اپنے لیے رسپانسبل ہیں, آنسریبل ہیں, کسی اور کے لیے نہیں. آگے بڑھتے ہیں ایک دن ایک نیکی میں. مفتی احمد علی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے, چلتے ہیں ان کی طرف. نحمده ونصلي على رسوله الکریم. اما بعد, میں نے پچھلے میسیج کے اندر امانت کی اقسام بیان کی تھی. امانت کی دوسری قسم وہ ہے جس کا تعلق انسان کی ذات کے ساتھ ہے, جس کا تعلق انسان کی ذات کے ساتھ ہے. اس کے متعلق بھی پوچھا جائے گا. یہ آنکھیں ہمیں اللہ نے امانت کے طور پر دے رکھی ہیں. دیکھنا, اس میں خیانت نہ کرنا, بد نظری نہ کرنا. یہ زبان اللہ نے ہمیں امانت کے طور پہ دے رکھی ہے. دیکھنا, اس سے جھوٹ نہ بولنا. یہ ہاتھ اللہ نے ہمیں بطور امانت کے دے رکھے ہیں. دیکھنا, اس سے چوری نہ کرنا. یہ پاؤں اللہ نے ہمیں بطور امانت کے دے رکھے ہیں. دیکھنا, ان کو لے کر گناہ کی طرف نہ جانا, ورنہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین پوچھیں گے. بلکہ خود ارشاد فرمایا رب العالمین نے, یوم نختم علی افواہہم, جس دن ہم تمہارے منہ پہ مہر لگا دیں گے, تمہارے اعضاء گواہی دیں گے. اس لیے میرے بھائیوں, میری بہنوں, آج کا میرا پیغام یہ ہے, ان اعضاء سے گناہ نہ کرنا. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی اس امانت کو ادا کرنے کی, اس کی لاج رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اسی پیغام کے ساتھ آج کے دن کا پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. اور آف کورس آپ سب جانتے ہیں کہ ہمیشہ ایز اے پرسن, ایز این انڈیویجول گرو کرتے رہیں, اپنی گروتھ کو کبھی رکنے مانتے ہیں. ہر دن ہم کچھ نیا سیکھتے ہیں, ہر دن ہم کچھ نیا سمجھتے ہیں. اینڈ ایز لانگ ایز ہم کوشش کرتے رہیں ان لیسنس کو اپنے ساتھ لے کے چلنے کی اپنی آنے والی زندگی میں, تو آئی تھنک وہ گڈ ٹو گو. اور شاید یہی زندگی کا پرپز ہے کہ آپ سیکھتے رہیں, ایوالو کرتے رہیں, گرو کرتے رہیں اور آگے بڑھتے رہیں. تو جی, اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں, ٹوڈیز ویدر. مریم رضا ہمارے ساتھ موجود ہوں گی, جانیں گے موسم کے صورتحال. جی مریم. جی بالکل, فیصل آباد کے موسم کی اگر بات کی جائے تو دن کے آغاز میں ہی یک ٹھنڈی ہوائیں جو ہیں وہ چلنے لگی ہے, جس کی وجہ سے شہر فیصل آباد کا موسم جو ہے اس کی سردی میں جو ہے وہ اضافہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور سردی کی شدت میں اضافے کی وجہ سے درجہ حرارت جو ہے اس میں بھی کمی آنے لگی ہے. اس کے ساتھ اگر بات کریں تو محکمہ موسمیات کے مطابق آج کم سے کم درجہ حرارت جو ہے وہ 6 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے, جبکہ دوپہر کے وقت میں زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ 15 ڈگری رہنے کا امکان ہے. ہوا میں نمی کا تناسب جو ہے وہ 99% ہے, جبکہ ہوائیں 4 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چل رہی ہیں. اور ٹھنڈی ہوائیں چلنے کی وجہ سے ہی فیصل آباد کا موسم جو ہے اس کی سردی کی شدت میں مزید اضافہ ہو رہا ہے, اور آئندہ دنوں میں بھی اسی طرح سے اضافہ ہوتا چلا جائے گا. اس کے ساتھ اگر بات کرتے چلے تو جہاں سردی کی شدت میں اضافہ ہو رہا ہے تو وہیں اس کے ساتھ ساتھ دھند جو ہے وہ بھی بڑھنے لگی ہے, اور دھند بڑھنے کی وجہ سے ہی سردی جو ہے اس میں بھی اضافہ ہو گیا ہے. اس کے ساتھ اگر بات کریں تو محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے اندر بارش کا کوئی بھی امکان نہیں ہے. موسم اسی طرح سے جو ہے خشک اور سرد رہے گا. جی بہت بہت شکریہ مریم. اس سبجیکٹ کے لیے آپ لوگوں نے سنا کہ کس طرح سے موسم فیصل آباد شہر کا ہے اس وقت. اینڈ آف کورس ہم جانتے ہیں کہ دسمبر کا اینڈ اینڈ ٹورڈز دی بگننگ آف جنوری سب سے زیادہ شدت سے ٹھنڈ ہمیں ایکسپیرینس کرنے کو ملتی ہے. اینڈ فاگ بھی بہت زیادہ ہے, تو کوشش کریں کہ اگر آپ ٹریول کر رہے ہیں تو اسپیڈ لمٹ سے آگے نہ جائیں. اینڈ جب زیادہ فاگ ہو تو آپ کو پتہ ہے کہ لائٹس بھی آن کر لینی چاہیے, خیال کرنا چاہیے, آہستہ آہستہ ڈرائیو کرنا چاہیے, اور دیکھتے رہنا چاہیے کہ کوئی چیز آپ کے راستے میں اچانک تو نہیں آ رہی ہے. اینڈ آئی تھنک سب سے زیادہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اسپیڈ کر رہے ہوتے ہیں, ہمیں جلد بازی ہوتی ہے, اور ہم یہ نہیں سوچتے ہیں کہ ہماری وجہ سے کسی اور کو کچھ ہو سکتا ہے, یا ہم کسی اور کو نقصان پہنچا سکتے ہیں, اپنے آپ کو بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں. سو خیال کریں, خاص طور پہ خیال کریں. آگے بڑھتے ہیں, اپنے آج کے سبجیکٹ کی طرف چلتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ لیگل نالج بہت امپورٹنٹ پارٹ ہے ہماری
लाइफ का, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे कितना ज़्यादा उस पर फोकस किया जाता है, कितना एक्चुअली में प्रायोरिटाइज किया जाता है हमारी एजुकेशन सिस्टम में. एंड यूजुअली जब ग्रेजुएट्स यूनिवर्सिटी से बाहर निकलते हैं तो उनको ये तक नहीं पता होता है कि नॉर्मल या रेगुलर लॉज क्या हैं जो कि उनको प्रोटेक्ट करते हैं, या फिर उनकी डिफरेंट डीलिंग्स जो कि आने वाले वक्त में उन्हें देखने को मिलेंगी, वो किस तरह से उसको लेकर चल सकते हैं. एंड ऑफ कोर्स स्कूल के दौरान भी अगर आप देखते हैं तो जैसे ही आप स्कूल से बाहर निकल रहे होते हैं तो आपको रियलाइज होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से आप प्रोटेक्टेड हैं डिफरेंट लीगल साइड से. लेकिन क्या ये चीज़ें हमें पता होती हैं, और क्या हमारे स्टूडेंट्स को लीगल नॉलेज एज पार्ट ऑफ देयर एजुकेशन दी जाती है? मजे की बात यह है कि बहुत सारे लोगों को ये तक नहीं पता होता, इवन आफ्टर वो यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट कर चुके होते हैं, कि अपने टैक्सेस किस तरह से अदा करने हैं. वो एक सेपरेट चीज़ है जो कि उन्हें सीखनी पड़ती है. वर्क प्लेस लॉज का नहीं पता होता है, जो रेगुलर ट्रैफिक लॉज हैं उनका नहीं पता होता है. बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें जो कि उन्हें पता होनी चाहिए, उन्हें नहीं पता होती है. हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं जो कि मेरे से बेहतर आपको इन लॉज के बारे में बता सकेंगे. हमारे साथ मियां मोहम्मद सलमान अदरीस साहब मौजूद हैं जो कि एजुकेशनिस्ट हैं, साथ ही लीगल एक्सपर्ट भी. आपको वेलकम करते हैं शो में. बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए, हमारे शो के लिए वक्त निकालने के लिए. जिस तरह से मैं बात कर रही थी सलमान साहब के, मोस्ट ग्रेजुएट्स को या मोस्टली जो आप किसी भी स्टेज पर लाइफ के हो, आपको सीखनी पड़ती हैं. जैसे ही कोई नई चीज़ आती है तो आपको शुरू से आप उसको बेसिक्स सीखने की कोशिश करें. तो कितना ज़रूरी है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में बेसिक लॉज, चाहे वो हरासमेंट के हवाले से हों, चाहे वो वर्क प्लेस के हवाले से हों, चाहे वो एज अ स्टूडेंट आपके क्या राइट्स हैं, और अगर आप एक इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे हैं तो उसकी क्या जिम्मेदारियां हैं आपकी तरफ, क्या चीज़ें उनकी तरफ से आनी चाहिए. चाहे उन लॉज की बात करें, कितना ज़रूरी है कि हमारी बेसिक एजुकेशन का हिस्सा. जी बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरमा, आपने हमें अपने प्रोग्राम में फ़र्स्ट ऑफ ऑल इनवाइट किया, मुझे मौका दिया. तो सबसे पहले मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जिस तरह हमारे स्कूल्स में देखें, प्राइमरी स्कूल से लेके ग्रेजुएशन लेवल तक पाकिस्तान स्टडी का सब्जेक्ट है. अनफॉर्चुनेटली जितने हमारे मोस्टली स्टूडेंट हैं इनको फंडामेंटल राइट्स का नहीं पता, जबकि जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा सबसे अहम एक जो जितना भी लीगल विंग है उसमें सबसे जो सिग्निफिकेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973. उसमें सबसे पहले हम जब देखते हैं फंडामेंटल राइट्स, जिसमें जो कोई भी जो हमारा शहरी है उसके जितने भी राइट्स है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, और उसकी अपने जो उसकी सिविल एबिलिटीज़ हैं, सिविल राइट्स हैं, वो कहीं भी हमें आप मोस्टली देखें कि स्टूडेंट में जब यूनिवर्सिटी में ये लेक्चरशिप स्टार्ट की विजिटिंग पे जीसी में, बहुत सारे स्टूडेंट है जो एफएससी एफए के बाद अच्छे मार्क्स के साथ आए हैं, जब फंडामेंटल राइट्स के बारे में पता होता हो नहीं. मैंने मोस्टली देखा, मैंने कहा पाकिस्तान स्टडी का जब जो सिलेबस है उसके अंदर ये एक तो लाजमी तौर पे ये फंडामेंटल राइट्स और जो बुनियादी हमारे लाज हैं, जिस तरह हमारा ये ट्रैफिक सिस्टम है, फिर उसके अलावा सोसाइटी में रहने के लिए जो बीइंग ह्यूमन के दूसरों के लिए रिस्पेक्ट, ओल्ड जो पीपल हैं उनके लिए, जो फीमेल है उनके लिए, इन सब के बारे में अक्सर हम देखें कि अगर लॉ के साथ साथ मेरा तो अपना एक जो ज़ाती राय है कि इसको जो हमारे मोरल वैल्यूज़ हैं उनको प्रमोट करना चाहिए. अगर हम देखें कि पहले जब आज से कुछ 20 साल 15 साल पहले स्कूल्स में अक्सर जो टीचर्स होते थे ये लीगल एथिक्स के साथ साथ मोरल वैल्यूज़ के ऊपर भी लेसन दिया करते थे, और उसमें सबसे बड़ा आप जो आज से पहले के जो लोग हैं जो 20 साल पहले जिन्होंने इसको अपनी एजुकेशन कंप्लीट की है, उनमें देखें कि पर्शियन सब्जेक्ट था, ये स्कूल में पढ़ाया जाता था. पर्शियन का मकसद ये नहीं कि हमने फ़ारसी ज़बान सीखनी, उसके अंदर जो हमें चीज़ मिलती थी मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह, फिर इलामा इकबाल का जो पोइट्री में पर्शियन का जो मजमूआ है वो उसमें. लेकिन आज देखें कि आज इसके बारे में बहुत सारे हमारे जितने बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स माशाल्लाह बच्चे लेते हैं, इनके बारे में किसी को भी नहीं आइडिया, नहीं पता ही नहीं है. एक तो रीज़न ये आ गई कि जो सिलेबस में नहीं शामिल, दूसरे नंबर पर यह है कि लोगों के अंदर जो हमारी यंग जनरेशन है उनके अंदर जो इस तरह का कोई भी जज्बा पैजन ही नहीं पैदा किया कि वो अदब की तरफ, पोइट्री की तरफ या इस तरह के एक्टिविटी की तरफ अपना माइंड फोकस करें. ये तालीम के साथ साथ हमें ये चीज़ को उजागर करना चाहिए कि जो जितने भी हमारे शहरी हैं उनको ये इस तरफ ये ख़ास तौर पे जो प्राइमरी सतह से मैं कहता हूँ, जब प्राइमरी लेवल पे स्टार्ट होते हैं वहाँ से लेके
آگے جب اپنی میٹریکولیشن کی کوالیفیکیشن مکمل کرتے ہیں اس تک ان کو جو روزمرہ کے معاملات میں لاز ہیں ٹریفک کے اور جتنا بھی ہماری ڈیلی ڈیلنگ کے اندر ڈسپلن ہے اور کوئی وائلنس ہے کوئی اس کے بارے میں یا ایون آپ کسی کے ساتھ اپنی بات کرتے ہیں کوئی بھی ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن یا گورنمنٹل انسٹیٹیوشن میں جاتے ہیں اپنے کسی پرسنل میٹر کے لیے آپ کو اپنے رائٹس کا پتہ ہو اور لوگوں کے دوسرے کے ساتھ ڈیلنگ کا رسپیکٹ کا یہ چیزیں کہیں بھی ہمیں نا میرے خیال کے مطابق تو ان پوائنٹوں کو پریکٹیکلی جو تعلیمی ادارے ہیں ان کو فوکس کرنا چاہیے. اچھا آپ نے ڈفرینٹ ایج کی آف کورس جہاں پر لاز امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں. ہمارے ساتھ ایک اور بہت ہی خاص مہمان ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کر رہے ہیں. جہانگیر اشرف ہمارے ساتھ ہیں, سٹی 41 سینئر رپورٹر. آپ کو ویلکم کرتے ہیں جہانگیر. بہت بہت شکریہ ہمارے شو کے لیے وقت نکالنے کے لیے. جہانگیر, جس طرح سے ہم بات کرتے ہیں لیگل نالج کے حوالے سے, آف کورس وہ ایجوکیشن کا حصہ ہونی چاہیے, چاہے وہ آپ اپنی روزمرہ کی سوسائٹی کے ساتھ ڈیلنگ کی بات کرتے ہیں, انٹریکشنز کی بات کرتے ہیں. آپ کن ایریاز میں آپ کو لگتا ہے ہم لیک کرتے ہیں اور ہمارا ایجوکیشن سسٹم اس کور ایسپیکٹ کو کیوں ابھی نہیں پایا, حصہ نہیں بنا پایا؟ اچھا فاطمہ, دیکھیں سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ قانون سازی ہو جاتی ہے لیکن عوام کو اویئرنیس نہیں ہوتی. کسی بھی قانون کا بن جانا اور عوام کی اویئرنیس کا نہ ہونا اس کا پھر فائدہ نہیں ہے, وہ یوز لیس رہتا ہے اور وہ صرف وہ کہتے ہیں نا کاغذی کارروائی. تو ہمارے بہت سارے ایسے قوانین ہیں جو عوام اور بالخصوص اسٹوڈنٹ ہمارے, دیکھیں ایک تو شرح خواندگی ہے, پڑھا لکھا طبقہ ہے, بہت ہی کم ہے اس کی, اگر کیونکہ ہمارے ہاں پڑھا لکھا اسے کہا جاتا ہے جو اپنا نام لکھ لے. میں پڑھا لکھا اس وقت وہ بات کر رہا ہوں جو ہمارے کم سے کم کالج یونیورسٹی اٹینڈ کرتے ہیں بچے, تو ان کی تعداد تو 50% سے بھی کم ہے, کیونکہ بہت بڑی تعداد میں ہمارے بچے پرائمری تک پہنچ پاتے ہیں, اس کے بعد مڈل میں ڈراپ آؤٹ ہو جاتے ہیں, اس کے بعد میٹرک میں ڈراپ آؤٹ ہوتا ہے اور اس کے بعد کالج اور یونیورسٹیز میں بہت کم لوگ پہنچتے ہیں. تو اس حوالے سے ہمارے صرف جو LLB کرے گا اسے ملک کے قوانین کا, آئین کا پتہ ہوگا. ہمارے اوورآل اگر نصاب کی بات کریں, میٹرک تک اگر بچہ تعلیم حاصل کرتا ہے تو اسے کچھ نہ کچھ ہمارے آئین کے حوالے سے, بنیادی حقوق کے حوالے سے اور اس طرح کے جو میجر قوانین ہیں جن کا ہمیں ڈے ٹو ڈے میٹر ہمارا, جیسے بہت سارے ایسے ٹریفک قوانین ہیں جب چلان ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا. تو یہ بات ہوتی کہ ہمیں بتایا نہیں جاتا, ہمیں اویئرنیس نہیں دی جاتی, اور اویئرنیس آتی ہے ہمارے اس کو حصہ بناتے ہوئے. تو ہم کسی بھی سلیبس میں اس طرح کا کوئی پارٹ موجود نہیں ہے. اینڈ اگر آپ کچھ بیسک لاز جو کہ ہمیں پروٹیکٹ کرتے ہیں اسپیشلی سوشل سیٹنگز میں, ان کے بارے میں بتانا چاہیں. جی, سب سے پہلے دیکھیں فاطمہ, یہ جو ہمیں آپ کہتے ہیں نا سوشل لائف میں بیسکس لا ہے جو سب سے پہلے ہم اس میں دیکھیں کہ پاکستان پینل کوڈ ہے جو کہ ہمارے جتنے بھی مختلف معاشرے کے اندر ہونے والے جرائم ان کے بارے میں, اور دوسرا جو CRPC ہے کرمنل پروسیجر کوڈ, یہ دو میجر سبجیکٹ ہیں جو کہ جرائم کی روک تھام کے لیے اور جرائم کے آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے ایک قانون ہے. اب ان میں سے کچھ ایسے ہیں کہ معاملات کہ جن کا بہت سارے ایون کے کافی لوگ جو نو بھی رکھتے ہیں ان کو یہ بھی نہیں پتہ ہوتا. ان کا یہ میرا موقف ہے کہ ان میں سے جو ریلیونٹ کچھ ایسے سیکشنز ہیں کہ پتہ ہو کہ یہ فلاں ایکٹ ہے, یہ ایک کرائم میں فال کرتا ہے, افینس ہے, اس کی نو بتائی جائے کہ اگر آپ فلاں اس طرح کا ایکٹ آپ کریں گے کہ وہ آپ کو پینلز لا کے تحت ایک آپ کا افینس میں فال کرے گا, اس سے وائڈ ہو. پھر دوسرے نمبر پہ جو ہمارا سسٹم یہ ہے کہ اکثر کئی دفعہ آپ دیکھتے ہیں کہ کسی ادارے کے اندر ایون ایجوکیشنل ہمارے انسٹیٹیوشن ہیں ان کے اندر آپ کو کئی دفعہ دیکھیں کہ بچوں کا آپس میں وائلنس, تشدد, لڑائی جھگڑا اس طرح کا بات, کیونکہ اسٹوڈنٹ کو وجہ کیا پتہ ہوتا ہے. میں اسکول لیول کی بات کر رہا ہوں کہ یہ ہمارا ایکٹ ہے کہ یہ ہمارا کس لیول تک ہمیں افینس کے لیے یا دوسرا جو ہمارا معاشرے کے اندر کرائم میں فال کرے گا, کہ وہ پتہ ہی نہیں ہوتا. اگر اس کے بارے میں اسٹوڈنٹس کو سٹارٹ سے یہ بتائی جائے کہ اگر آپ کی یہ ڈیلنگ ہے یا آپ کا یہ میٹر ہے تو آپ اس سے وائڈ کریں, میرا خیال بڑی حد تک وہ اس اپنے ایکٹس کے باز رہیں گے کہ نو, یہ ہمارا تزیرات پاکستان کے تحت ایک جرائم میں ہمارا ایکٹ جرائم میں فعال کرے گا. لیکن ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں, آزاد کشمیر سے بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم جی.
कॉल ड्रॉप हो गया, अगर आप चाहें तो इसी नंबर पर दोबारा कॉल कर सकते हैं। सॉरी, अगर जी। वहीं से कंटिन्यू करें। जी, दूसरा फातिमा देखें कि मैं जिस तरह पहले जहांगीर भाई बात कर रहे थे कि ट्रैफिक लॉ के बारे में बेसिक नहीं पता होता। एक चीज़ तो ये बेसिक नहीं पता होता, दूसरे नंबर पे कुछ लोगों को पता होता है, जानबूझकर भी वो उसकी वायलेशन करते हैं। उसके लिए कानून को की पासदारी करने के लिए सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मैं कहता हूँ कि हम लोगों के अंदर मॉरल वैल्यूज़ होनी चाहिए, कि ये पता होना चाहिए कि देखिए लॉ किस चीज़ की, लॉ एक डिफरेंस करता है किस चीज़ की, कि एक आपका ये एक्ट है, ये एक हमारी मॉरल वैल्यू है, इसको आप करेंगे तो अप्रिशिएट किया जाएगा, अगर नहीं करेंगे तो आपको कानून आपके खिलाफ मुतहरक होगा। अब कोई बंदा जिस वक्त तक कोई इखलाकी पॉइंट ऑफ व्यू से अपने आपका जिसका ये माइंड है कि वो खुद कहे कि मैंने ठीक नहीं होना, उस वक्त तक कानून भी जितना मर्जी हमारा स्ट्रिक्ट होगा वो भी फिर एक बड़ी एक्सट्रीमली लेवल पे जाकर उनको ठीक करने की ज़रूरत पड़ती है। अब मैं ये बताना था कि बच्चे के अंदर, जिसकी मैं एग्जांपल आपको सबसे पहले बता देता हूँ, कहते हैं कि घर जो है, घर से तरबियत जो है ये स्टार्ट होती है। बच्चा एक दफ़ा जब घर दरवाजे पर दस्तखत होती है, फादर उसका कहता है कि अगर देखें फ़लाँ हुआ तो उसको कह देना कि पापा मेरे घर नहीं है। अगर वो जाके कॉन्फिडेंस के साथ कहता है कि मैं पापा घर नहीं है तो अप्रिशिएट किया जाता है। अगर वो कहता है मेरे पापा कहते हैं मैं घर पे नहीं हूँ, तो वालिद उसके मुंह पे थप्पड़ ही मारता है कि आपको सेंस ही नहीं है। यानी कि जब एक इब्तदा ही फ्रॉड की, ब्लंडर की घर से स्टार्ट हो जाती है, तो देन किस तरह हम एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं कि कल को वो लॉ अबाइडिंग पर्सन बनेगा, कानून की खिलाफ वर्जी नहीं करेगा और दूसरे के लिए एक रोल मॉडल कैसे हो सकता है। ये चीज़ें मेरे ख्याल में कि जब हमारे जो जितने भी पेरेंट्स हैं, ख़ास कर मैं कहता हूँ कोई भी रोज़मर्रा के मामलात में जिस तरह भी कोई भी डीलिंग है, लेकिन बच्चों के सामने इस तरह की, या उनको स्टार्ट में इस तरह की एक्टिविटी से अवॉइड करने के लिए अपना पॉजिटिव रोल प्ले करना चाहिए। बिल्कुल जहांगीर, स्पेशली बच्चों की अगर हम बात करते हैं किस तरह से वो प्रोटेक्टेड होते हैं, फॉर एग्जांपल एक स्कूल गोइंग बच्चा है, किसी भी इंस्टीट्यूशन में अगर आप पढ़ रहे हैं, पेरेंट्स और बच्चा किस तरह से प्रोटेक्टेड होते हैं बाय द लॉ? अच्छा, जब से ये मार नहीं प्यार का कानून बना है ना, मेरा ख्याल है कि हमारे बच्चे बिल्कुल वो आगाही की बजाय बिल्कुल इससे दूर होते जा रहे हैं। देखें, सजा और जजा का कंसेप्ट खत्म किया जा रहा है स्कूल्स में हमारे इस कानून के तहत, क्योंकि टीचर बच्चे को सजा नहीं दे सकता, इवन बच्चे को डांट नहीं सकता, बच्चे को इसमें इवन लिखा हुआ है कि बच्चे को घूर भी नहीं सकता। यानी कि वो जो आंखें दिखा के बच्चे में एक डर का एलिमेंट, वो कोशिश की जाती थी कि बच्चे को अपनी आंखों से मैसेज दे दिया जाए। अब वो भी कहा है कि बच्चे को ऐसे भी नहीं करना, बच्चे को डांटना भी नहीं है। तो आप सजा जजा का एलिमेंट जो बताना चाहिए बच्चे को वो बिल्कुल खत्म कर रहे हैं। तो अब क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रह जाएगी हमारी सोसाइटी में फिर, जब आपको स्कूल लेवल तक बिल्कुल आपको पता होगा कि मुझे सजा तो मिलनी कोई नहीं है, तो बाद में जब आपने जाके सोसाइटी में निकलना है तो आप में सजा जजा का कंसेप्ट वो नहीं होगा, और आप कानून पता होने के बावजूद भी उसको वायलेट करेंगे, और फिर आप यही एक्सपेक्ट करेंगे कि मेरे साथ वही सलूक हो, मुझे कोई डांटा ना जाए, मुझे कोई उसकी सज़ा ना दी जाए, क्योंकि हमने उसकी बुनियाद, हमारा स्कूल जो है उसमें एक ऐसा एलिमेंट डाल दिया है कि उसमें बच्चे को कोई सज़ा नहीं है। अब देखिए, हमारा मुआशरा हो, हमारा मजहब हो, कोई भी हो, सज़ा जजा का कंसेप्ट हर जगह मौजूद है। इखलाकी तौर पर हो, कानूनी तौर पर हो, कुछ ऐसी बुराइयां होती हैं जो इखलाकी तौर पर होती हैं, वो कानून आप बेबस होता है। वो जैसे यही कि अगर बच्चा जाके बाहर कह दे कि मेरा पापा घर पे नहीं है, तो ये इखलाकी तौर पे तो बहुत ही बुरी बात है, लेकिन कानून नहीं उसको पकड़ेगा कि आपके पापा घर थे, आपने क्यों झूठ बोला। तो हमें दोनों तरह से बच्चों की जो नशोनुमा है वो करनी है कि इखलाकी तौर पर भी और कानूनी हवाले से भी उनको हानो हो कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कानून की गिरफ्त में ले आती हैं और कुछ है जो इखलाकी तौर पर आपको गिरा देती हैं। तो दोनों तरीकों से बच्चों की तरबियत करनी है, और इस हवाले से मैं समझता हूँ जहाँ पर कानून और इस तरह के कवानीन को शामिल करने की ज़रूरत है, वहाँ पर तरबियत का एलिमेंट जो है वो भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अच्छा, आपने कहाँ पर लैक देखा है स्पेशली इन्फॉर्म होने के लिहाज से? कौन से इस तरह के लॉज हैं जो बहुत ज़रूरी हैं, पता होने चाहिए हर शख्स को, और आपको लगता है कि नहीं पता होती? सबसे पहले जैसा कि प्रोग्राम स्टार्ट होते मैंने बात की थी बुनियादी हकूक़ की, फंडामेंटल राइट्स की। अगर हम स्टार्ट में देखेंगे, जब आर्टिकल 2 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, 2A बाद में आता है जिसमें ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का, आर्टिकल 2 है इस्लाम का, इस्लाम इज़ द स्टेट रिलीजन। अब हम इसी पे लें, इस्लाम इज़ द स्टेट रिलीजन। जब इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें कि स्कूल में इस्लामियात तो पढ़ाई जाती है, लेकिन इस्लामियात पढ़ाने का जो असल पर्पज़ है, किसी के अंदर
جو اس کی تربیت کا فقدان، اس کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ بچوں کی، جہاں بچوں کے اندر ایک مورل ویلیوز والا یا مورل ایتھکس کا پوائنٹ آف ویو وہ اجاگر نہیں ہوتا. اگر اسی پوائنٹ کو ہم اجاگر پراپر طریقے سے کریں کہ بچے کو کے اندر اس طرح کی اصلاح ہو کہ وہ شوق کے ساتھ اور ایک پیشنس کے ساتھ وہ اڈاپٹ کرے اپنی پوزیٹیو رول اور اپنے آپ کو ایک آئیڈیل پروو کرنے کے لیے کہ لیگل ایتھکس کو بھی میں فالو کر رہا ہوں. اینڈ آف کورس آئی ڈو تھنک اس میں بہت سارے ڈفرینٹ ایسپیکٹس ہیں جن کے بارے میں ہمیں بات کرنی چاہیے اور آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے. لیکن اس سے پہلے ایک بریک لیتے ہیں. کہیں میں جائے گا ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک سٹی اٹینڈنگ. تو پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جانے سے پہلے گفتگو جاری تھی، بات کر رہے ہیں لیگل نالج کے حوالے سے کتنی امپورٹنٹ ہے، کتنی فنڈامنٹل ہے اور کتنی کم موجود ہے. اینڈ جہانگیر ہم نے اسکولس کے بارے میں بات کی، بٹ آپ کو لگتا ہے کہ کوئی اس طرح کا سیٹ اپ بھی ہونا چاہیے جہاں پر اسپیشلی سوشلی ہماری جو انٹریکشنز ہیں اینڈ اسپیشلی آئی تھنک ہراسمنٹ یا ہماری ڈیلنگز ہوتی ہیں جس میں فائنینشیل ڈیلنگز کو لے کر اسپیشلی، یا پھر آپ پراپرٹی خریدتے ہیں وہاں پر آپ کی ڈاکیومنٹس کو لے کر آپ کی ڈفرینٹ طرح کی لائبلٹیز ہوتی ہیں. کتنا امپورٹنٹ ہے کہ ان ساری ڈومینز میں ایک شخص اس سے پہلے کہ وہ گریجویٹ ہو یا اس سے پہلے کہ وہ ریئل لائف میں داخل ہو کہ ان کی بیسک نالج آف کورس کرتے ہیں پریکٹیکلی جب آپ چیزیں ایکسپیرینس کرتے ہیں، بٹ ایک بیسک نالج ان کے پاس موجود ہے. اچھا فاطمہ، ہمارے ہاں یہ کلچر ہے کہ جب بھی خدا نخواستہ کوئی ہیپننگ، کوئی حادثہ، کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے تو بعد اس پہ ایک مہم چلائی جاتی ہے. جیسے ہراسمنٹ کے کیسز جب سامنے آئے اور بچوں کے حوالے سے کیسز سامنے آئے، زینب کے حوالے سے ایک معاملہ ہائی لائٹ ہوا، اس کے بعد سے بچوں کو اس حوالے سے ہراسمنٹ کے حوالے سے اور بچوں کو کچھ ایجوکیٹ کرنے کے لیے ایک مہم چلائی گئی جس میں سیمینارز ہوئے، مختلف این جی اوز انوالو ہوئیں، سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ یا اس طرح کے ریلیونٹ کچھ ڈپارٹمنٹس. لیکن المیہ یہ ہے کہ ہم انسیڈنٹ اور اس طرح کی ہیپننگ کا ویٹ کرتے ہیں اویئرنیس کے لیے، جبکہ اویئرنیس اگر دی جائے تو اس طرح کے بہت سارے واقعات کو ویسے ہی روکا جا سکتا ہے. اس کو اگر پرماننٹلی ہم ایجوکیشن کا حصہ بنا دیں اویئرنیس کے حوالے سے، جتنے بھی سوشل ایشوز ہیں جس میں بچوں کو پہلے سے پتا ہو کہ اگر یہ ایشو ہو تو کس طرح سے اس کو ٹیکل کرنا ہے، کس طرح سے اس سے بچنا ہے، کس طرح سے اس سے نکلنا ہے اور کس طرح سے میں اس کو فیس کر سکتا ہوں. تو یہ ساری چیزیں ہمیں اس وقت بتائی جاتی ہیں، اس وقت اویئرنیس کمپین چلائی جاتی ہیں، اس وقت حکومت کو ہوش آتا ہے جب کوئی نہ کوئی بڑا حادثہ ہو جاتا ہے. لیکن اس سے پہلے اگر ہم سلیبس میں اس طرح کی چیزیں دیکھیں، ہمارے پاس 10ویں جماعت تک بہت زیادہ سپیس موجود ہے کہ ہم 6ٹھی، 7ویں، 8ویں، 9ویں، 10ویں ہر کلاس کے سلیبس میں کچھ نہ کچھ پورشن قوانین کے حوالے سے، اویئرنیس کے حوالے سے اس میں شامل کر سکتے ہیں. لیکن المیہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں کوئی اتنا زیادہ اس حوالے سے فوکس نہیں ہے کہ ہم ایسی چیزیں بچوں کو کلاس وائز دیکھیں. اب اگر آپ کو پتا ہے کہ میٹرک کے بعد اب دیکھیں میٹرک لیول سکولنگ ہوتی ہے آپ کے قریب ترین گھروں کے قریب ترین اور گلی محلے میں، لیکن اس کے بعد جب بچے نے کالج جانا ہے نا تو اس میں اس کو اپنے شہر سے دور بھی جانا پڑ سکتا ہے، اپنے گاؤں سے دور بھی جانا پڑ سکتا ہے، اپنے محلے سے باہر بھی جانا پڑ سکتا ہے. تو اس حوالے سے اس کو پبلک ڈیلنگ کے حوالے سے جتنے بھی کچھ قوانین یا کچھ موجود ہیں اس طرح سے ہمارے، وہ ساری چیزیں شامل کرنی چاہیے میٹرک تک. اس کے بعد انٹرمیڈیٹ کے بعد چونکہ اس نے یونیورسٹی جانا ہے تو اس میں کچھ اس کو مزید اپر لیول کے اور جس میں اور زیادہ ایسے ایشوز ہیں کہ دیکھیں فیوچر کو بھی آپ نے مد نظر رکھنا ہے کہ اس بچے نے بچی نے کل کو جا کر بزنس میں جانا ہے، پریکٹیکل لائف میں جانا ہے، تو اس حوالے سے ساری وہ چیزیں جو اس کی فیوچر لائف کی ریکوائرمنٹ ہے، ڈیمانڈ ہے اور ایک اچھے سٹیزن کو معلومات جو ہونی چاہیے وہ ساری چیزیں آپ کے ایک پیکج کے تحت 6ٹھی سے لے کر 12ویں تک میں سمجھتا ہوں کہ سلیبس میں کلاس وائز آپ کو شامل کرنی چاہیے. اس کو آپ ڈویژن کر دیں کہ اس ایج کے بچے کے لیے کون کون سے قوانین ضروری ہیں. اگر آپ 6ٹھی، 7ویں، 8ویں کہ وہ کلاس وائز بچہ کچھ نہ کچھ سیکھتا جائے. لیکن ہمارے ہاں اس ساری چیزوں کو اگنور کر کے صرف جیسے میں نے پہلے کہا کہ کوئی ایک آدھی مہم چلتی ہے، وہ ریلیونسی ہوتی ہے، کرنٹ سینیریو کے حوالے سے ہوتی ہے، پھر سارا فوکس اسی پہ ہو جاتا ہے اور اس کی اتنی زیادہ اویئرنیس ہو جاتی ہے کہ وہ عوام کیا بچے کو پتہ چل جاتی ہے وہ بات.
حالانکہ آپ مخصوص ایج گروپ کے حوالے سے اگر آپ ٹارگٹ کر کے چیزوں کو لے کے چلیں تو اس میں آپ کو اتنا شور مچانے کی ضرورت نہیں ہے جتنا ہم کمپینز کے ذریعے مچا دیتے ہیں. آپ بھی ضرور اس پہ کامنٹ کیجیے گا. سوشل کنسٹرکٹ میں ہمارے کہاں پر آپ کو لگتا ہے کہ اور زیادہ لاز کی ضرورت ہے؟ آف کورس دیر آلویز ایریاز جہاں پر اور لاز امپلیمنٹ ہونے چاہیے. جی، سب سے پہلے میں اپنے یہ سوشل میڈیا کے حوالے سے بات کر دیتا ہوں کہ آج کل جس طرح دیکھیں فیس بک ہے، دوسرا انسٹاگرام ہے یا واٹس ایپ ہے، سب سے اس پہ جو ابھی ہمارا فریم رولز ہیں جس میں پریونشن آف الیکٹرک کرائمز ایکٹ 2016، اس کے بارے میں ایون جو بچوں کی ہم بات کر رہے ہیں کہ ہمارے بڑے ویل ایجوکیٹڈ لوگ ہیں ان کو نہیں پتا کہ جس میں اگر کوئی کسی کا فیس بک پہ فیک اکاؤنٹ بناتا ہے، یا اکثر ہم دیکھیں کئی دفعہ کسی کی جو ان ایتھیکلی جو ویڈیو ہیں وہ وائرل کی جاتی ہیں ہمارے فیس بکس کے اوپر کسی کو ڈی فیم کرنے کے لیے یا کوئی نہ کوئی اور اس کو ڈی مورلائز کرنے کے لیے. اس کے اوپر ایک باقاعدہ جو کوڈیفائڈ لا ہے کہ جس کے اندر میرا خیال ہے صرف سیکشن تو اس کے چاند کام ہی ہے لیکن اس کی پنشمنٹ بڑی اسٹرکٹ ہے کہ جو کسی کی اجازت کے بغیر اس کی آبجیکشنیبل ویڈیو جو کوئی اس کو وائرل کرتا ہے یا پھر اس کے بارے میں کوئی ریمارکس غلط ریمارکس اس کے بارے میں فیس بک پہ یا کہیں اور بھی سوشل میڈیا کے اوپر یوز کرتا ہے کہ اس کی کیا پنشمنٹ. اکثر آپ دیکھیں کہ جتنے ہمارے لوگ ہیں یہ خاص کر جو کالج یونیورسٹی لیول کے جتنے اسٹوڈنٹ ہیں ان کے اندر یہ اکثر بہت سارا یہ ٹرینڈ چلتا ہے. اگر وہ باقاعدہ طور پہ ان کو اس کے بارے میں نو ملی ہو کہ آپ اس طرح کا جب یہ ایک کوڈیفائڈ لا موجود ہے اگر آپ اس طرح کا ایکٹ کریں گے تو دین یو ول فیس دی کانسیکوینس آف سو اینڈ سو. لیکن وہ بھی بات گئی. پھر دوسرے نمبر پہ یہ چیز رہی ہے کہ جو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے جو سوشل میٹرز کے اندر لا کو آپ نے پوچھا کہ کنسٹرکٹ کرنے کی کتنی ضرورت ہے. اس کے بارے میں ہمیں ایون انیشیل اسٹیج سے لے کے بچوں کو اور ایون یونیورسٹی لیول تک پراپر اویئرنیس دینی چاہیے. اینڈ آف کورس ہمارے ساتھ ایک کالر بھی موجود ہیں کراچی سے، بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم جی. السلام علیکم، خیریت سے ہیں؟ سب کو سلام. جی وعلیکم السلام، ہم بالکل ٹھیک ہیں. آپ ٹھیک ہیں؟ میں شہاب سے گزر کر رہا ہوں. یہ بہت اچھی بات ہے. ہمارے یہاں دیکھیے تعلیم کا جو شعبہ ہے نا وہی ایک تربیت گاہ بھی ہے. اسی طرح جیسے گھر ایک تربیت گاہ ایک تعلیم گاہ. اور یہ میں تو کہتا ہوں مست کر دیں کہ پہلا پیریڈ جو ہو نا اس میں سیوک سینس، قانون کی عمل، اور یہ کہاں سے مونٹیسری سے بھی شروع کر سکتے ہیں. چھوٹے بچوں کو بھی بتایا جا سکتا ہے کہ بیٹا کسی چیز نہ اٹھاؤ، سوئچ بورڈ کے قریب نہ جاؤ، زیبرا کراسنگ. یہ چھوٹے سے لے کے اور میں تو کہتا ہوں یونیورسٹی لیول تک پہلا سبجیکٹ ہی یہ ہونا چاہیے. آپ کو ایک سول سینس بھی آنا چاہیے اور قانون کی عمل درآمد کرانے کا اور اخلاقیات کا درس صرف ایک چیپٹر صبح کا رکھ دیں تھرو آؤٹ پاکستان، وہ چاہے ماسٹرز کر رہا ہو یا مونٹیسری کا بچہ ہو. آپ یقین کریں دنیا ترقی اسی طرح کرتی ہے جب آپ بچوں کو سکھایا جائے صحیح چلنا، صحیح پھرنا، صحیح بیٹھنا، صحیح لوگوں سے گفتگو کرنا اور قانون کے دائرے میں. آپ دیکھیں انشاءاللہ پاکستان ترقی کرے گا. اب یہ ماہرین بیٹھے ہیں ان سے اس پر تجزیہ لیں. بالکل جی، بہت بہت شکریہ کال کرنے کا. ہمارے ساتھ کالر موجود ہے کراچی سے جو بات کرتے ہیں کہ کتنا امپورٹنٹ ہے کہ ہمارے لا بیسک ایجوکیشن کا حصہ ہو اور بچے جانتے ہوں نہ صرف یہ چیزیں بٹ آلسو کہ سوشل کنسٹرکٹ میں کس طرح سے آپ کی رسپانسبلٹی ہے، ایتھیکلی مورلی آپ کی کیا رسپانسبلٹیز ہیں. آئی تھنک اٹس ویری ویری امپورٹنٹ کہ ہم ان چیزوں کو اپنے مائنڈ میں ساتھ لے کر چلیں. لا لیسنس کی ایک اسٹیٹ کئی دفعہ ہمیں محسوس ہوتی ہے ہمارے ملک میں جہاں پر لاز تو موجود ہیں لیکن ایک نالج نہیں ہے، دوسرا وہ امپلیمنٹ اتنی آسانی سے نہیں ہوتے. اگر کہیں پر امپلیمنٹ ہو بھی جائیں تو ان کی کارروائی بہت لمبی ہو جاتی ہے. اگر اس پر کامنٹ کرنا چاہیں کتنا یہ سوشل کنسٹرکٹ کے لیے برا ہو سکتا ہے اور کیا یہ بھی ایک ریزن ہے کہ لوگ لاز پر ریلائی نہیں کرتے؟ جی دیکھیں فاطمہ، اس پہ سب سے پہلے جو بات ہم پہلے بھی کر چکے ہیں کہ ہم اکثر اوقات دیکھیں کہ کئی جگہ ایجوکیٹڈ لوگ ہوں اور ان ایجوکیٹڈ لوگ ہوں، ان کے اندر ڈفرینس نہیں، ہمیں میجر ڈفرینس نہیں ملتا. اس کی وجہ کیا ہے کہ کچھ لوگ ایجوکیٹڈ بھی ہوتے ہیں لیکن لا لیسنس کی ریزن یہ بن جاتی ہے کہ وہ
اخلاقی پوائنٹ آف ویو سے یا دوسرے نمبر پہ اپنے آپ کو ڈفر کرنے کی کرتے کہ کوئی ہمیں یہ اسیس کرے. اب جو تعلیم جس کے پاس بھی ڈگری ہے, جس طرح ہمارے ایک بانو قدسیہ صاحبہ نے کہا تھا کہ ڈگری تو محض ایک تعلیم کی ہم رسید ہی کہہ لیں, کہ ڈفرینس یہ آنا چاہیے. میں کہتا ہوں کہ اگر میں فار ایگزامپل ایجوکیٹڈ ہوں تو ڈفرینس یہ میرا نظر آنا چاہیے جہاں پہ بھی میں جا رہا ہوں, کوئی بھی میری سوشل ڈیلنگ ہے کسی جگہ پہ بھی, کوئی دیکھے کہ یہ بندہ ایجوکیٹڈ ہے, کہ اس کی یہ دوسرے سے اس کا ڈفرینس نظر آ رہا ہے. جب وہ ڈفرینس کس طرح ہمیں نظر آئے گا کہ جب ہم اپنی مورل ویلیوز کو, لیگل ایتھکس کو فالو کریں گے. دوسرا جو آپ نے بات کی ہے کہ جو ہمارا جہاں پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہے, اگر لا کسی کے انگینسٹ آتا ہے تو اس کے کوئی پراپر اس کا منطقی انجام تک نہیں تھا. اس کا ریزن یہ ہے کہ جو ہمارا ایک سسٹم ہے جہاں پہ جو ہمارے لا کا جہاں پہ جو ایک پروسیجر دیا گیا ہے کہ وہ ایک اتنا. اگر آپ کی اجازت ہو تو ایک بریک کا وقت ہو رہا ہے, بالکل چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, کہیں مجھے کا مجھے بات رہے گا. ویلکم بیک. سٹی 10 میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جانے سے پہلے گفتگو جاری تھی, بات کر رہے ہیں لاز کے حوالے سے کتنا امپورٹنٹ ہے کہ آج کے وقت میں ہم اپنے رائٹس کو جانتے ہوں, ہم کس طرح سے لیگلی پروٹیکٹڈ ہیں, اس چیز کو سمجھتے بھی ہوں, اور اس کی امپلیمنٹیشن کس طرح سے ہے اس کو بھی ہم سمجھتے ہوں. بالکل بریک میں جانے سے پہلے لا لیسنس کی بات کر رہے تھے. ہاؤ سم ٹائمز آپ کو ایسے لگتا ہے کہ شاید وی لیو ان اے اسٹیٹ جہاں پہ لا لیسنس کئی دفعہ محسوس ہوتی ہے, لیکن کوشش کرتے ہیں کہ ڈفرینٹ سیکشنز پر لا کی اور کس طرح سے وہ ہماری ڈے ٹو ڈے لائف پر امپیکٹ کرتے ہیں ان کے بارے میں بات کریں. کنزیومر لا کی اگر ہم جہانگیر بات کرتے ہیں, اور آف کورس کہیں پر بھی اگر آپ پے کریں سروس کے لیے, کسی بھی چیز کے لیے, گڈ کے لیے, تو آپ لاس کے تھرو پروٹیکٹڈ ہوتے ہو. اب وہ چیز ہم ایک طرح سے ایجوکیشن سے بھی ریلیٹ کر سکتے ہیں, جہاں پر پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز کی ہم بات کر لیتے ہیں. یونیورسٹیز پر فوکس کرتے ہیں. یونیورسٹیز میں آپ دیکھتے ہیں بہت زیادہ فیسز دی جاتی ہیں, کوالٹی آف ایجوکیشن موجود نہیں ہوتی ہے. کیا اسٹوڈنٹس کسی بھی طرح سے پروٹیکٹڈ ہیں؟ پیپر کینسل ہو جانا, ڈگری ڈیلے ہو جانا, کس طرح سے پروٹیکٹ کرتا ہے لو؟ اچھا فاطمہ, ہماری اوورآل جو سوسائٹی ہے نا, یہ احتجاج والے رویے کو اپناتی ہے, جبکہ قانونی طریقہ استعمال نہیں کیا جاتا. فار ایگزامپل ہمارے پاس اگر کوئی پیرنٹ آئے کہ ہمارے بچے کو اسکول میں مارا گیا ہے جی, اس کی خبر آن ایئر کریں. اچھا, قانون چونکہ موجود ہے مار نہیں پیار کے حوالے سے, سب سے پہلی سٹیج ہے کہ اپنے آپ سی او ایجوکیشن کو یا اسکول ہیڈ کو اپلیکیشن دیں, یا متعلقہ تھانے میں اگر آپ کو لگتا ہے کہ تشدد اتنا زیادہ ہے تو متعلقہ تھانے میں بھی اپلیکیشن دی جا سکتی ہے. ہمارے ہاں چیزوں کو انڈرسٹینڈ نہیں کیا جاتا, اس کو جذباتی ہونے کے ناطے لیا جاتا ہے. اب جیسے کہ پیرنٹس کے حوالے سے ہے, کوئی بھی معاملہ ہو تو فوری اس کے پروٹیسٹ کے وے کی طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں, اس کو پہلے قانونی طریقے سے سالو نہیں کرتے. دیکھیں آپ پہلے ایفرٹ کریں, قوانین موجود ہیں بہت سارے, جیسے آپ نے کنزیومر کی بات کی, اس طرح سے اور بہت سارے قوانین موجود ہیں جو کہ ہمارے رائٹس کو پروٹیکٹ کرتے ہیں, لیکن ہم اس کا قانونی طریقہ استعمال کرنے کے بجائے جذباتی ہو جاتے ہیں. جیسے کنزیومر کی بات کی تو فوری میرے مائنڈ میں آیا, کل ہی میں نے فیس بک پر دیکھا کہ بہت ہی معروف ٹی وی آرٹسٹ ہیں راشد محمود, ان کے ساتھ یہ ہوا کہ انہوں نے ایک کوئی چیز منگوائی آن لائن, لیکن ان کو ڈیلیور کچھ اور کیا گیا, تو انہوں نے بھی قانونی طریقہ استعمال نہیں کیا, کنزیومر کورٹ میں نہیں گئے, انہوں نے فیس بک پہ اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کروا کے ایک ویڈیو آن ایئر کر دی. تو یہ ایک معروف آرٹسٹ اور جو اتنے ویل نون اور جن کو اویئرنیس کے حوالے سے کہ اتنا زندگی گزار دی انہوں نے چیزوں کو دیکھتے ہوئے, تو ہمارے ہاں اگر میجورٹی کا یہی ٹرینڈ ہے کہ ہم قانونی راستہ استعمال ہی نہیں کرتے. وجہ ایک یہ بھی ہے کہ ہمیں اویئرنیس بھی نہیں ہے کہ کس پلیٹ فارم پہ جائیں, کہاں پہ دروازہ کھٹکھٹائیں, کس جگہ پہ اپلیکیشن دیں, کون اس کی سنوائی کرے گا. تو یہ ساری چیزیں ہیں کہ اویئرنیس کی کمی کی وجہ سے ہم متعلقہ پلیٹ فارم پر نہیں جاتے, اور فیس بک پر اور اس طرح سے ہم اپنی ایک پروٹیسٹ ریکارڈ کروا دیتے ہیں. دیکھیں پروٹیسٹ کرنے سے آپ کا جو اپلیکیشن ہے وہ نہیں سبمٹ ہو جانی کہیں پہ, اس کی کارروائی کوئی نہیں ہونی. از خود نوٹس ہمارے یہاں بہت کم لیے جاتے ہیں کہ آپ کوئی پروٹیسٹ کر کے سوشل میڈیا پہ ڈالیں, اس کا خود نوٹس لے, کوئی کورٹ اتنی فری نہیں ہے. تو آپ جب تک ڈاکومنٹیشن اور بلیک اینڈ وائٹ میں چیزیں نہیں لے کے آئیں گے تب تک آپ کا کوئی میٹر سالو نہیں ہوگا. آپ کیا اوپینین رکھتے ہیں, اسپیشلی اگر ہم ڈومیسٹک لاز کی بات کریں اور ہراسمنٹ لاز کی بات کریں, اگین سم تھنگ جو کہ فنڈامنٹلی آئی تھنک آپ کو تھرو ایجوکیشن پتہ ہونا چاہیے. آپ
یونیورسٹی میں ہو, اسکول میں ہو, بچوں کو پتا ہونا چاہیے کہ ہراسمنٹ سے وہ کس طرح سے پروٹیکٹ کر سکتے ہیں اپنے آپ کو. اینڈ ڈومیسٹک لاز جو کہ آف کورس ایٹ ون پوائنٹ ان ٹائم, وہ چاہے ہم پری میرڈ لائف کی بات کرتے ہیں, میرڈ لائف کی بات کرتے ہیں, کس طرح سے پروٹیکٹ کرتے ہیں ہماری سوسائٹی میں. جی, اس پہ ہمارے دونوں کوڈیفائڈ لا موجود ہیں, ہراسمنٹ پہ بھی اور فیملی میٹر پہ بھی. جس طرح فیملی میٹر پہ دیکھیں کہ فیملیز کوڈ ایکٹ 1964 کا اویلیبل ہے, جس کے اندر آفٹر میریج جو بھی میٹر آتا ہے فیمیل کو خاص طور پر, میں نے خود اکثر کیس بھی اس معاملے کے بے شمار کیے ہیں فیملی میٹر سے. میں کہتا ہوں جتنا اچھا ڈیولپڈ پاکستان میں فیملی لا ہے نا, اتنا یہ آپ کو جتنے بھی ڈیولپڈ کنٹری ہے, یورپین کنٹری, اس کے لیول کا بھی وہاں سے نہیں ملے گا. دوسرے نمبر پہ جو اینٹی ہراسمنٹ ایکٹ ہے وہ بھی بڑا موجود ہے, کلیئر موجود ہے. ایک تو ریزن یہ ہے کہ لوگوں کو ہو نو نہیں ہے, جس کو ہو نو ہے وہ اس کو پازیٹیو نہیں لیتا, وہ اس کو مس یوز کیا جاتا. آپ دیکھیں کہ بے شمار کتنے فیک ریپ کے کیس آپ کو جہاں پہ ہماری سوسائٹی میں ملیں گے. ایک دفعہ بات بڑی انویسٹیگیٹ ہوتی میڈیا پہ, جو فلاں ہو گیا, جب اس کی انویسٹیگیشن آتی ہے, میٹر تھارولی آتا ہے, اس کا کیا رزلٹ آتی ہے, وہ بات ہی بالکل 100% جھوٹ ہوتی ہے. اس کی ریزن کیا بنتی ہے, کل کوئی کسی بندے کا اگر جینون ریئلٹی پہ بھی میٹر ہوتا ہے, اس کو بھی کوئی سچ سمجھنے کو تیار نہیں ہوتا, وہ بھی سمجھتے کہ شاید یہ بلنڈر ہے. جب بات ہے, میں نے پہلے بات کی کہ جب ہم لوگوں کی, جب معاشرے کے اندر لوگوں کی نیت اچھی نہیں ہے, پازیٹیو سوچ نہیں ہے, اس وقت تک جتنے مرضی ہم لا بھی ڈیولپ کر لیں. سب سے پہلے میں یہ کہتا ہوں کہ ضرورت لا کو, لا لیسنس کو ختم کرنے کی ضرورت یہ ہے کہ لوگوں کے اندر یہ ایک احساس پیدا کیا جائے, پازیٹیو سوچ ڈیولپ کی جائے کہ انہوں نے پازیٹیولی اپنا رول پلے کیا کرنا ہے. جس طرح میرے بھائی جہانگیر صاحب نے پہلے بات کی کہ اسکول کے اندر جزا اور سزا کا جب سے یہ تعین ختم ہو گیا ہے اسکول کے اندر, جس وقت یہ مار نہیں پیار ہے, وہ بھی بات ٹھیک ہے کہ کوئی بھی معاشرے کے اندر جب ڈفرینس ہوتا ہے نا جزا اور سزا کا, اس کے بعد وہ بلکہ اسکول دیکھیں, سوسائٹی دیکھیں, کوئی آفس دیکھیں, گھر دیکھیں. ایون گھر کے اندر میں کہتا ہوں سب سے پہلے جہاں پہ جزا اور سزا کا تعین ہوتا ہے کہ اچھے کام کے اوپر اپریشیٹ, برے کام کے اوپر اس کو ڈسکریج کیا جائے, اس کو کوئی سزا دی ہے, تو دین وہ ایک اس چیز کے اندر پک اینڈ چوز بندے کے اندر میتھڈالوجی آ جاتی ہے کہ کس چیز کو پک کرنا ہے, کس کو چوز کرنا ہے, کس سے اگنور ہونا ہے. اور اب رہی میرے والد گرامی خود ٹیچر رہے ہیں, ان کی مجھے بات بڑی اچھی طرح یاد آتی ہے. جب بھی کہتے اسکول کے اندر اگر تو ٹیچر بچے کو مارتا ہے اصلاح کے طور پہ, اس کو سزا دیتا ہے, تو دین بہت اچھی بات ہے. اگر وہ اپنی فرسٹریشن نکالنے کے لیے بچے کو سزا دیتا ہے, مارتا ہے, جس کی وجہ سے گورنمنٹ کو یہ پابندی لگانی پڑی, مار نہیں پیار. اب ہم اکثر کئی دفعہ ہم اسکول جب پڑھتے تھے, مجھے ابھی تک یاد ہے کہ جب ٹیچر کا ہم نے رویہ دیکھنا کہ آج ٹیچر کو بہت غصہ ہے, اوائڈ کریں, آج بچہ ہی پتا کہ جو مرضی کریں, آج مار پڑنی ہے. جب دیکھنا کہ آج اس کا موڈ ایسا ہے, پھر جو مرضی کلاس کے اندر بیٹھے کریں. یہ چیزیں ہیں کہ یہ چیزوں کو میں کہتا ہوں کہ اس سٹیج پہ ہماری گورنمنٹ کو چاہیے کہ جو سائیکالوجسٹ ہیں وہ پرائمری سطح پہ ڈپیوٹ کریں اسکول کے اندر, جو بچوں کو اس پوائنٹ آف ویو سے ان کا مائنڈ جو ہے پازیٹیولی رول پلے کرنے کے لیے سیٹ کریں. جب ہمارا یہ سوچیں مثبت ہوں گی, ہمارا رول پازیٹیو ہوگا, دین جتنے بھی ہمارے ہر فیلڈ میں لا ہمارا ڈیولپ ہے. جس طرح فیملی میٹر سے ریلیٹڈ وہ بھی ہے, ہراسمنٹ سے بھی ریلیٹڈ وہ ہے. آگے کنزیومر کی بات کی, کنزیومر پروٹیکشن ایکٹ بھی موجود ہے 2010 میں جو بنا, اور ہر ڈسٹرکٹ میں کنزیومر کورٹ بھی اویلیبل ہے. جب بھی کوئی آپ کو سروس پرووائڈ کرنے والا کوئی فالٹی سروس دیتا ہے, یا اس کے بعد کوئی آپ کو ڈیفیکٹو مٹیریل دیتا ہے, اس کے لیے آپ بڑی ایکسپیڈیسلی آپ جا کے اپنا گریونس جو ہے ریڈریس کروا سکتے ہیں کنزیومر کورٹ میں. لیکن موسٹلی ہمیں بہت سارے لوگوں کو اس بارے میں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اگر ہماری کنزیومر اور دوسری جتنی یہ سروسز ہیں ان سے ریلیٹڈ ہم کون سا پلیٹ فارم اڈاپٹ کریں. اب کوئی کسی کو ڈیفیکٹیو آرٹیکل کوئی پروڈیوس کرتا ہے, جس طرح یہ بات کر رہے تھے جہانگیر صاحب کہ وہ ایک ہمارے وہ جو ان کے کولیگ ہے جن کو کوئی آن لائن انہوں نے چیز پرچیز کی, بیچ کو چھوڑ دی. اس طرح بہت سارے لوگ ہوتے ہیں, وہ بجائے اچھے جو پلیٹ فارم ہے کنزیومر کورٹ ہے وہاں پہ رجوع کرنے کی بجائے کیا کرتے ہیں, تھانے جا کے اپلیکیشن دے دیتے جو ان کی ڈومین ہی نہیں بنتی. یہ چیزوں کے اندر لوگوں کو میں کہتا ہوں کہ ہو نو اس چیز کے بارے میں دینی چاہیے. پھر دوسری بات رہی جی, اب ہمارے لوگ پوسٹ گریجویٹ بھی ہوتے ہیں, ان کو ایون یہ ڈفرینس نہیں ہوتا کون سے ادارے جو فیڈرل گورنمنٹ میں فال کرتے ہیں, کون سے ادارے پروونشل گورنمنٹ کی ڈومین میں ہیں. یہ اسکول لیول کے اوپر میں کہتا ہوں کہ اس کے بارے میں پوری اویئرنیس ہونی چاہیے, سلیبس کے اندر شامل ہو کون کون سے ادارے فیڈرل گورنمنٹ کی ڈومین میں ہیں, کون سے پروونشل کی ہے. اگر آپ کا وہاں سے آپ کے میٹر پر اعلان کیا جاتا, آپ کا معاملہ نہیں حل ہوتا, ان کے لیے بھی بڑے پلیٹ فارم موجود ہیں جس کے لیے پروونشل جو ڈپارٹمنٹس ہیں ان کی ڈومین کے اوپر آ جاتا ہے, صوبائی موصب ہے,
جس کا کام ہی یہ کہ اگر آپ کا کوئی کام ڈیلے ہو رہا ہے آفیشیلی آپ وہاں پہ اپنا رجوع کریں. اور اسی طرح اس کے پارلر ہے آگے فیڈرل جو بیٹسمین ہے وفاقی موصف وہ بھی موجود ہے اس کے بارے میں. لیکن وہاں پہ چیز ایسی آ جاتی ہے کہ کسی بندے کو بہت سارے لوگوں کو اس پلیٹ فارم کا پتہ بھی نہیں ہے. حالانکہ یہ میں نے دیکھا گورنمنٹ نے تو اس کے اندر اتنا سہولت دی ہے, کونسل وکیل کرنے کی بھی ضرورت نہیں, صوبائی موصف ہو وفاقی موصف ہو خود جا کے کوئی اپلیکیشن دے تو اچھی اس کی وہاں پہ جو گریوینسز ہیں ان کو ریڈریس کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. تو ان معاملات کے ساتھ ساتھ میں کہتا ہوں کہ یہ چیزیں جو ہے نا ہماری امپلیمنٹیشن کرنے کے لیے اور ان کو لوگوں کو ہو نو دینے کے لیے ساتھ ساتھ لوگوں کے اندر مثبت سوچ پیدا کرنے کے لیے اسکول لیول سے ایک پروگرام سٹارٹ ہو جس کے اندر باقاعدہ جو ہمارے تعلیمی نصاب کے ساتھ ساتھ اخلاقی طور پر بھی مائنڈ جو ہے گروم کیا جائے. بالکل آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ آج ہمارے لیے ہمارے شو کے لیے وقت نکالنے کے لیے. یہاں پر ایک بریک لیں گے, کہیں مت جائے گا, ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک سٹی 10 میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جانے سے پہلے گفتگو جاری تھی اور آج اسپیشلی بات کرتے ہیں لاء کے حوالے سے کتنا امپورٹنٹ ہے کہ کسی بھی معاشرے میں کسی بھی سوسائٹی کے اسٹرکچر میں لاء انگریوڈ ہو اور بہت اچھی طرح سے لوگوں کو اس کے بارے میں نالج بھی ہو, نہ ہی امپلیمنٹیشن میں کہیں پر رکاوٹیں ہوں اور نہ ہی ہرڈلس ہوں نالج کو ایکسیس کرنے میں. ہر کسی کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کس طرح سے پروٹیکٹڈ ہیں ان اے سوشل سسٹم. آگے بڑھتے ہیں, اس سے پہلے کہ اپنے نیکسٹ سبجیکٹ کی طرف جائیں, اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں. آج کے بھاؤ محمد بلال ڈوگر ہمارے ساتھ موجود ہوں گے, جانیں گے ریٹس کے حوالے سے. جی بلال. جی بالکل, مارکیٹ کمیٹی فیصل آباد کی جانب سے آج بروز منگل کی ریڈ لسٹ جو ہے وہ جاری کر دی گئی ہے. سستا پروٹین کی سب سے پہلے بات کریں گے, جو سستا تو نہیں مہنگا ترین پروٹین بنتا جا رہا ہے. برائل مرغی کے گوشت کی بات کریں سب سے پہلے 4 روپے فی کلو مہنگے ہوتے ہوئے بلند ترین سطح 460 روپے کلو کا آج ہو چکا ہے. اگر بات کریں انڈے فارمی کی تو مزید مہنگے ہوئے ہیں. تاریخ میں سب سے مہنگے 282 سے واپس آئے لیکن دوبارہ سے اوپر جاتے دکھائی دے رہے ہیں. 2 روپے فی درجن آج مہنگے ہوتے ہوئے آج کی قیمت 272 روپے درجن ہو چکی ہے. سبزیوں میں معمولی سے فرق دکھائی دے رہا ہے. اگر بات کریں پیاز 5 روپے سستا ہوا ہے اور 200 سے 195 روپے کلو پہ آ چکا ہے. اور پیاز یہ وہ ہے جو کہ بلند ترین سطح پہ گیا تھا اور مہنگا ترین تھا اس موسم کے اندر, اس کی قیمت اب نیچے جانے کا سلسلہ شروع ہوا ہے. ٹماٹر 5 روپے مہنگے ہوئے ہیں, 55 سے 60 روپے کلو ہوئے. ادرک تھائی لینڈ 20 روپے مہنگا ہوا ہے, 295 سے 315 کا ہو گیا ہے. پھول گوبھی 3 روپے مہنگی ہوئی ہے, 24 روپے سے 27 روپے کلو ہوئی ہے. ٹنڈی 5 روپے مہنگی ہوئی ہے, 50 سے 55 روپے کلو. گاجر 3 روپے سستی ہوئی ہے, 27 سے جو ہے وہ کم ہوتے ہوئے یہ نیچے آئی ہے 24 روپے. دھنیا 10 روپے سستا ہوا ہے, 40 سے 30 روپے کلو. مونگرے 15 روپے کلو سستے ہوئے ہیں, 75 روپے سے 60 روپے کلو. پھل مستحکم ہے, سیب کالا کلو 250 پہ ہے, سیب سفید 160 پہ ہے, مالٹا شکری اور موسمی فی درجن 120 پہ ہے, جبکہ مالٹا جو ہے فروٹر 150 روپے درجن پہ ہے. کیلا 126 روپے درجن ہے, انگور ٹافی 400 روپے ہے, انار کندھاری 360 پہ ہے, انار بدانا 470 روپے کلو کے اوپر قائم ہے, برقرار ہے سابق قیمت کے اوپر. تو سستا پروٹین اور سبزیوں کے اندر بات کریں, سبزیاں کچھ عوام کے لیے تھوڑا سا ریلیف ملتا نظر آ رہا ہے. اگر ٹماٹر بھی اپنی اصل قیمت کے اوپر فلکچویٹ کر رہا ہے, جبکہ پیاز نیچے آنے کا سلسلہ شروع ہوا ہے اور سستا پروٹین اوپر جا رہا ہے, مسلسل جو ہے بلندیوں کی طرف جاتا ہوا ریکارڈ کیا جا رہا ہے. جی بہت بہت شکریہ بلال اس اپڈیٹ کے لیے. آپ لوگوں نے سنا کہ کس طرح سے ریٹس مارکیٹ میں موجود ہیں. آف کورس اگر آپ خریداری کرنے جا رہے ہیں تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ انہی جگہوں سے خریداری کریں جہاں پر ریٹ لسٹ موجود ہو. اینڈ آف کورس اس چیز کا خاص طور پہ خیال رکھیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ کوئی اوور چارج کر رہا ہے, کہیں پر کوئی ریٹ لسٹ نہیں لگی ہوئی ہے, تو وہاں سے خریداری مت کریں اینڈ فوری طور پر ان کو رپورٹ کریں. اچھے شہری ہونے کا فرض ادا کریں. تو جی اسی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں, اپنے نیکسٹ سیکشن کی طرف چلتے ہیں. اینڈ آپ جانتے ہیں کہ ہماری ہمیشہ کوشش رہتی ہے کہ اسپورٹس کے بارے سے بات کریں اینڈ آپ لوگوں کو آگاہ رکھیں اور موٹیویٹڈ رکھیں کہ اگر آپ میں کوئی ٹیلنٹ ہے, کسی اسپورٹس کے لیے آپ پیشن محسوس کرتے ہیں تو اس کو پرسیو کر سکیں. ہمارے ساتھ حافظ اظہر محمود صاحب موجود ہیں, پریزیڈنٹ فیصل آباد فٹسال ایسوسی ایشن ہے. آپ کو ویلکم کرتے ہیں شو میں. بہت بہت شکریہ ہمارے شو کے لیے وقت نکالنے کے لیے. جس طرح سے میں کہہ رہی تھی کہ ہمیشہ اسپورٹس از ریلی سم تھنگ جو کہ
کمیونٹیز کریٹ کرتا ہے. اینڈ آف کورس وہ چاہے آپ میچ دیکھنے جا رہے ہیں, آپ کے محلے میں بچے ویسے ہی شام کو کھیل رہے ہیں, تو آئی تھنک اٹ گیوز یو اے سینس آف کمیونٹی اینڈ کلیکٹیولی ایک چیز کے لیے پیشنیٹ محسوس کرنا, جس طرح سے ہم یوزلی میچز میں کرتے ہیں, اپنی جو بھی اپنی ٹیم ہم سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں اس کو لے کر کرتے ہیں. کتنا ضروری ہے کہ یہ ہماری سوشل اسٹرکچر کا, ہماری لائف کا ایک امپورٹنٹ حصہ. جی شکریہ. بات یہ ہے کہ اسپورٹس کے حوالے سے جو معاملات پہلے بھی کچھ فورم پہ بات کر چکے ہیں, کسی بھی ٹیم میں آپ کھیلنے جا رہے ہیں, اسپورٹ کے لیے جا رہے ہیں, آپ کا ایک تھیم ہوتا ہے, ایک ذہن ہوتا ہے کہ ہم مثال کے طور پہ کسی میچ کے لیے آپ اپنی ٹیم کو جا رہے ہیں سپورٹ کرنے کے لیے, وہاں ہم بیٹھیں گے, وہ ایک سپورٹس کا ماحول بنے گا. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ کوئی نہ کوئی ایونٹ جو ہے نا وہ چلتا رہنا چاہیے, بچے جو ہے ایکٹیویٹیز میں شامل ہوتے رہیں, کوئی بھی گیمز ہو. جیسے یہ پچھلے دنوں ایک ماشاءاللہ فیصل آباد میں بڑا اچھا ایونٹ ہم نے آرگنائز کروایا تھا سپر وومین چیمپئن شپ کے نام سے. اس میں جہاں پلیئر بلائے ہوتے ہیں وہاں لوگ آ کے اسے انٹرٹین کرتے ہیں, میچ کو دیکھتے ہیں, اپنا جو قیمتی وقت ہے وہ بچوں کے لیے نکالتے ہیں. اور یہ چیز ہونی چاہیے. جہاں پلیئرز ٹائم نکال کے گراؤنڈ میں آتے ہیں وہاں پارٹیسپیشن جو لوگ ہیں, جو کمیونٹی ہے, ان کو چاہیے کہ وہ وہاں جائیں اور ان کو بیک اپ کریں, ان کی حوصلہ افزائی کریں. جب ایک پلیئر گراؤنڈ میں کھیل رہا ہے اور کوئی اچھی پرفارمنس دے رہا ہے, جب آپ اس کو داد ملے گی تماشائیوں میں سے, جب پبلک اسے رسپانس دے گی, اس کی کارکردگی مزید بہتر ہوتی ہے, اس کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے. اس لیے چاہیے ہماری کمیونٹی کو, ہمارے لوگوں کو کہ جہاں بھی کوئی ایونٹ ہو نا وہاں پارٹیسپیشن کے لیے جائیں تاکہ پلیئرز کی حوصلہ افزائی ہو. اچھا, جب ہم ہماری ٹیم کی بات کرتے ہیں, فٹسال کی بات کرتے ہیں, کس طرح کی ٹیم ہے, ایسوسی ایشن کے کیا آبجیکٹیوز ہیں؟ فٹسال جو ہے آپ کو یہ انڈور فٹ بال کھیلا جاتا ہے, شارٹ ٹائم گیم ہے. یہ 5 پلیئر کے ساتھ اس کو گراؤنڈ میں پلے ہوتا ہے. اور یہ چیزیں جو ہیں وہ آپ کہہ لیں کہ یورپ میں بڑا فیمس ہے. تمام فٹ بالر جو بڑے بڑے نام ہیں وہ فٹسال کو بھی ساتھ پریزنٹ کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ٹوٹل گیم جو ہے نا گراؤنڈ پہ ہے, پلیئرز کی گراؤنڈ گرپ بڑی اچھی بنتی ہے. اب فیصل آباد میں جو ہماری فٹسال ایسوسی ایشن ہے اس میں گاہے بگاہے ہم کوئی نہ کوئی ایونٹ کرواتے رہتے ہیں. جیسا کہ ابھی کل ہماری 9th نیشنل بوائز چیمپئن شپ سرگودا میں شروع ہو رہی ہے. اس کے لیے فیصل آباد سے 2 پلیئر جو ہے وہ پنجاب کی ٹیم میں شامل کی ہوئے ہیں. 4 دن پہلے ساہیوال میں ٹرائل تھے, ٹرائل کے بعد وہ لڑکے 2 سلیکٹ ہوئے ہمارے 2 پلیئر. انشاءاللہ امید ہے کہ نیشنل چیمپئن شپ میں پنجاب کی ٹیم ایک اچھی کارکردگی دکھائے گی. اور سرگودا میں یہ 4 دن رہے گی. کل سٹارٹ ہے 28 دسمبر سے اور 1 تک یہ کنٹینیو ہوگی. اس کے لیے ہمارے جو کیونکہ گاہے بگاہے ہم ریفری اور کورسز کرواتے رہتے ہیں, اسی سلسلے میں اب اس ایونٹ میں فیصل آباد سے ہمارے 2 افیشل بھی شرکت کریں گے. ایک انیل جمشید صاحب ہیں جو ہمارے نیشنل ریفری ہیں, وہ پارٹیسپیٹ کریں گے. اور اس چیز کو ہماری کوشش ہے کہ اسکول اور کالجز کی سطح پہ اس کو پروموٹ کیا جائے, لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اس کے لیے موٹیویٹ کیا جائے. اسی سلسلے میں ہم کورسز رکھتے رہتے ہیں اور انشاءاللہ نیکسٹ ایئر سٹارٹ پہ ہمارا پروگرام ہے یہاں کہ اسکول کالجز کے جو اسپورٹس کے کوچز ہیں انہیں مدعو کیا جائے, انہیں فٹسال کے حوالے سے ایک کورس رکھا جائے گا جس میں انہیں کوچنگ اور اس کے رولز اور ریفری کے حوالے سے تمام معلومات دی جائیں گی اور ایک کورس کروایا جائے گا. اس میں کوشش کریں گے کہ انٹرنیشنل کوچز ہائر کریں جو آ کے ایک اچھی ٹریننگ کریں تاکہ آنے والے وقت میں یہی لوگ آگے ٹیم کو لے کے جائیں گے, بچوں کو گراؤنڈ میں یہی لوگ گیم کروائیں گے. اور ہماری کوشش ہے کہ ان چیزوں کو لے کر انشاءاللہ بہت جلد پاکستان میں فٹسال کا ایک نام ہوگا
بڑی حد تک لوگ اب اس کو جاننا شروع کر گئے. ایک تو شارٹ ٹائم ہے, لوگوں کا بھی یہ ہوتا ہے کہ بچے کو پتہ اسٹڈی میں تو ٹائم ملتا ہی نہیں ہے بچوں کے لیے, تو اس کے لیے یہ کرتے ہیں کہ چلے کوئی شارٹ ٹائم گیم مل جائے. پھر انڈور ہے, سیکیور ہے, لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ ایسی ایک صاف ستھری سی گیم ایک ووڈن فلور پہ ہو رہی ہے, اچھا ہے بھی ہے. آئی تھنک بچوں کے لیے اسپیشلی. ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں, بات کرتے ہیں. السلام علیکم جی. السلام علیکم, آواز سن پا رہے ہیں میری؟ جی السلام علیکم جی. جی اگر آپ اپنی ٹی وی کے والیوم کم کر دیں. جی فاطمہ ناصر, میں عاصم نحاس بول رہا جی. مینوں بھائی ریاض صاحب, میں انہوں نے مبارکباد پیش کردا ہاں کہ میرا باغیوال دے نال تعلق ہے. فٹ بال دی بہت اچھی ٹیم اتوں دی بھی سارے ٹورنامنٹ میں تشریف لے کے آندے نے. تے یہو جے پروگرام ہونے چاہیے ٹیلی ویژن دے تے دکھانے چاہیے نویں پلیئراں نوں, ینگ پلیئراں نوں. کیونکہ بڑے بڑے نام باغیال دے وچ فٹ بالر ہے. بھائی ذوالفقار صاحب ہوئے نے, بھائی شوکت صاحب ہوئے نے. اسی بھی تھوڑا بہت کسی دور چ کھیڈتے رہے ہیں تین چارے بھرائی. مینوں بڑی خوشی ہوئی ہے جی دیکھ کے حافظ صاحب. تھینک یو. بہت بہت شکریہ جی کال کرنے کا. جس طرح سے ہم اپنا ڈسکشن کر رہے تھے, بات کر رہے تھے گراس روٹ لیول کی, آئی تھنک اس کو میں ضرور ڈسکس کرنا چاہوں گی. یا اسکولس کی اگر ہم بات کرتے ہیں, آئی تھنک آپ مختلف ممالک میں دیکھتے ہیں کہ ایک سرٹن ایج کے بعد آپ کو اگر کوئی اسپورٹ پسند ہے تو آپ اس میں انوالو ہو جاتے ہیں, آپ اسٹارٹ کر دیتے ہیں اور اس کے بعد اپ ٹل سرٹن ایج آپ اس میں ٹرین کرتے رہتے ہیں. پاکستان میں یہ ٹرینڈ ابھی دیکھنے کو نہیں ملتا ہے. یوزلی آپ کافی لیٹ اسٹارٹ کرتے ہیں, اس کی وجہ سے آپ کمپیٹیٹیو نیس آئی گیس لوز کر جاتے ہیں گلوبل ایونٹس کے لحاظ سے. بٹ اگین بہت ٹیلنٹڈ ہمارے پلیئرس ہیں, ایون تو وہ کچھ چیزوں میں ریسورسز کم ہوتی ہیں یا ان کی ٹریننگ کے لحاظ سے اتنے سال نہیں بھی ہوئے ہوتے, تو دے آر سو ٹیلنٹڈ اینڈ دے آر سو مچ پوٹینشیل کہ وہ ایون دین گلوبل اسٹیج کے اوپر جا کر ہمارا پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں. لیکن ڈیفینیٹلی آئی تھنک بہت سارے ایسے پلیئرز ہوں گے جو کہ شاید ہم اس لیے کھو دیتے ہیں بیکاز ہم ان کو گراس روٹ لیول سے یا پھر ایک چھوٹے جو عمر سے ان کو ٹرین نہیں کر رہے ہیں. کتنی سچائی ہے اس میں اور کیا ہونا چاہیے اس کو حل کرنے کے لیے؟ جی آپ نے بڑا اچھا کوشچن کیا آپ نے. گراس روٹ لیول سے ہی گیم اٹھے گی تو پلیئر نکلے گا. آپ کہیں بھی دنیا میں چلے جائیں, بچپن سے سٹارٹ سے 5-6 سال کی ایج سے بچے کو ایک لائن دے دی جاتی ہے, اسی پہ وہ پھر کام کرتے ہیں. وہ دیکھتے ہیں اس کی فزیکلی فٹنس کے لحاظ سے کہ یہ کون سے گیم کرے گا. ابھی ہمارے یہاں اتنی کوئی فیسلٹی نہیں ہے ان چیزوں کی, مگر ہم کوشش کر رہے ہیں. جیسے کہ لاسٹ ایئر ہم نے انڈر 14 ورلڈ کپ پیراگوئے میں تھا, ہماری ٹیم نے شرکت کی. وہ کہ کوئی اچھی کارکردگی نہیں تھی مگر ایک شرکت ہوئی, بچوں کا ایک کہہ لیں کہ ایک فیوچر تھا. اس میں پوری کوشش کی ہم نے کہ ان چیزوں کو ساتھ لے کے چلیں. کچھ فائنینشلی پرابلم آئے مگر فیڈریشن نے اسے حل کیا اپنے طور پہ, اور بچے بہت اچھے طریقے سے ہم نے وہ ایونٹ ٹیم کو وہاں بھیجا. اور اب اس پہ جو گراس روٹ لیول کی ہے نا, جہاں ہم ریفری اور یہ کوچز کے کورسز کروائیں گے نا, اسی لحاظ سے ہم اسکول اور کالجز سے کچھ فیملیز کو سلیکٹ کر کے نا ایک پروگرام رکھیں گے. ایک کہہ لیں کہ ان کو اس میں موٹیویٹ کیا جائے گا کہ آپ اپنے بچوں کو گیمز کے حوالے سے گراؤنڈ میں کیسے بھیجیں, کتنا کا ٹائم دیں, کم از کم منیمم کتنا ٹائم دے سکتے ہیں. اور ہماری کوشش ہے کہ جو بھی اسکول کالجز ہیں نا, وہاں اس گیم کو نا پوری طرح سٹارٹ کر دیا جائے. جب آپ نرسری لیول پہ ان اسکولوں میں اس گیم کو پروموٹ کریں گے, لے کے جائیں گے, انشاءاللہ گراس روٹ لیول سے پلیئر جو ہے نا وہ اوپر آئیں گے اور ایک اچھی اس پہ نا جو آپ کہہ لیں کہ ایک پاکستان کا آگے جا کے نام روشن ہوگا. اسی چیز کو لے کے اب پچھلے دنوں ہمارے کلب رجسٹریشن کا سلسلہ جاری تھا. اس میں تقریباً 75 کلب ہمارے پاس رجسٹر ہو چکے ہیں, اور انہی کو لے کے آگے زیادہ ہماری کوشش یہی ہے کہ ان کو یہ بھی موٹیویٹ کر رہے ہیں کہ آپ جہاں پلیئرز کو گیم کروائیں, ارلی چھوٹے بچوں کو ساتھ لے کے چلیں, ان کو گیم میں لے کے آئیں, تاکہ یہیں سے ان کا ایک بیس بنے گی, ایک وہ کہہ لیں کہ گرپ بنے گی, اور آگے جا کے وہ اچھے پلیئر بنیں گے. اور انہی چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہماری پوری کوشش ہے کہ ابھی جو نیکسٹ ایئر ہے نا, نیکسٹ ایئر میں یہ ہماری نیشنل تو کل سے سٹارٹ ہو جائے گی. انشاءاللہ جنوری میں فیصل آباد میں ہم ڈویژن وومن چیمپئن شپ لے کے آ رہے ہیں, اور اس میں کوشش کریں گے کراؤڈ زیادہ سے زیادہ آئے, لوگ گیم کو دیکھیں, شوق پیدا ہو. اسکول کالجز کو مدعو کریں گے بچے آ کے دیکھیں
تاکہ ان کے اندر ایک شوق پیدا ہو کہ گیم، کیونکہ گیم بڑی فاسٹ ہے، شارٹ ٹائم میں، اور میں نے دیکھا ہے کہ بچے بڑے لائک کرتے ہیں. اگر آپ تھوڑا سا ٹرین کریں، تھوڑی محنت کریں، تو انشاءاللہ فٹ سال میں ہم گراس روٹ لیول سے بڑے اچھے پلیئر لے کے نکلیں گے. میچز کس طرح سے، اگر فار ایگزامپل کوئی بچے انٹرسٹڈ بھی ہیں، میچز کس طرح کے آرگنائز کیے جاتے ہیں یوزلی، اور فیصل آباد شہر میں کہاں پر آپ فٹ سال کھیل سکتے ہیں؟ ہاں جی، ابھی جو اگر کہا جائے کہ فٹ سال کے لیے پراپر جو ریکوائرمنٹ کے لیے ریکوائرمنٹ ہے نا ہال کی، ووڈن فلور، وہ تو ابھی فیصل آباد میں اویل نہیں ہے. مگر ابھی ریسنٹلی ہماری پنجاب اسپورٹ بورڈ کے ساتھ ایفیلیشن ہوئی ہے، اور ہمیں پتہ چلا ہے کہ پنجاب کی تمام ڈویژن کو فٹ سال کورٹ کے لیے ایک فنڈ ایشو کیا جا رہا ہے، اور بڑی خوشی کی بات ہے. انشاءاللہ جلد فیصل آباد میں ایک انٹرنیشنل لیول کا کورٹ آ جائے گا، اور اس پہ پھر آپ دیکھیں گے کہ جب ہم باہر سے پلیئر کو ٹیمیں بلوائیں گے، کھیلیں گے، تو گیم بہتر ہوگی. آپ نے جو کہا کہ گیم کے حوالے سے کہاں، ابھی جہاں ہمیں کوئی جگہ مل جائے، جہاں ہال اویل ہیں ہمیں، وہاں ٹورنامنٹ آرگنائز کرواتے ہیں. ابھی لاسٹ میچ ہم نے پیچھے رکھا، ایک ٹورنامنٹ تھا، وہ الفتح گراؤنڈ ہے فٹ بال کی، اس گراؤنڈ میں ہم نے یہ میچز کروائے، کیونکہ ہال کی فیسلٹی نہ ہونے کی وجہ سے ہم اسے اوپن بھی پھر جو ہے نا گراس پہ بھی کروا لیتے ہیں. بیسک تو جو اس کی ریکوائرمنٹ ہے وہ تو ووڈن فلور ہی ہے، مگر اس کے لیے پیچھے ہم نے 2 ٹورنامنٹ لسال ہائی اسکول کی گراؤنڈ میں کروائے تھے. اور اس کے لیے جب ہم کوئی بھی ٹورنامنٹ آرگنائز کروانا ہوتا ہے، اس کے لیے ہم باقاعدہ اس کے لیے ایک کہہ لیں کہ کمپین کرتے ہیں. فٹ سال کے اپنے کلبوں کو مدعو کرتے ہیں، انہیں بتاتے ہیں کہ اس طرح ہم یہ ایونٹ آرگنائز کروانا چاہ رہے ہیں. وہ کلب پھر آ کے ہمارے پاس رجسٹرڈ ہو جاتے ہیں، اپنی اپنی ٹیمیں جو ہے نا وہ ہمیں بھجوا دیتے ہیں کہ ہم اویل ہیں، تو اسی حساب سے پھر یہ آرگنائز کروایا جاتا ہے. اسی طرح جب یہ باقی جو آ جائے گا، یہ ڈویژن چیمپئن شپ آ جائے گی، یہ تو ایسوسی ایشن کال کرے گی تمام ڈویژن کو، اور وہ ٹیمیں بھیجیں گی، ہم تو یہاں مینیج کریں گے اور ٹورنامنٹ آرگنائز کروائیں گے. اور ایک انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ یہ چیمپئن شپ کے بعد فیصل آباد میں یہ ایک بڑا ایونٹ ہوگا وومن چیمپئن شپ کا ڈویژن کا. اینڈ جس طرح آپ نے فیمیلس کی بات کی، اینڈ آئی تھنک کمپیریٹیولی سوسائٹل ریسٹرکشنز خواتین کے لیے ہمارے ملک میں زیادہ ہیں یا لڑکیوں کے لیے زیادہ ہیں. کیا آپ نے ایکسپیرینس کیا ہے فٹ سال، اگر لڑکوں کی اور لڑکیوں کی بات کرتے ہیں اسپیشلی ینگ ایج میں، اگر کوئی ٹیلنٹڈ بھی ہے، پوٹینشیل بھی ہے، کس طرح کی ریسٹرکشنز آپ نے لڑکیوں کی سائڈ پر ایکسپیرینس کیا؟ اس کے لیے ہم یہ کر رہے ہیں کہ جو وومن کالجز اور اسکول ہے نا، وہاں پہ کوئی ٹریننگ کورس رکھیں گے ہم، کیونکہ بچیاں جو ان کے والدین ہیں نا، وہ اوپن جہاں بوائز گیم کرتے ہیں جاتے ہیں، وہاں ذرا تھوڑا معاشرہ ہمارا کچھ ان چیزوں کا نا ایکسیپٹ نہیں کرتا. اس لیے وہاں کوشش کر رہے ہیں کہ وومن کالجز اور یونیورسٹیز میں ایسا ایک نظام بن جائے کہ وہ پراپر گیم کریں. اور اسی حوالے سے پہلے بھی 2-3 میچز ہم وومن کے فٹ سال کے حوالے سے آرگنائز کروا چکے ہیں، اور یہ پنجاب ڈویژن چیمپئن شپ کروانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ خواتین بھی آگے ہیں، گیم میں حصہ لیں، ہمارے معاشرے کا ایک حصہ ہے. انہیں اتنا ٹیلنٹ ہے کہ یقین کریں، یہ پچھلے دنوں جو آپ کو بتایا سپر وومن چیمپئن شپ میں لوگ آئے، میچ دیکھ رہے تھے تو حیران تھے کہ یار لڑکیاں بھی اتنا اچھا کھیل لیتی ہیں. اینڈ آئی تھنک یہ شاید بہت ضروری ہے کہ ہم سمجھیں کہ لڑکیاں نہ صرف اچھا کھیل سکتے ہیں، کمپیٹ بھی کر سکتے ہیں. مزید گفتگو کریں اس سے پہلے ایک بریک لیں گے، کہیں من جائے گا ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک سٹی ایچ این میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جانے سے پہلے گفتگو جاری تھی فٹ سال کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، کیا اپرچونیٹیز موجود ہیں، اسپیشلی اگر ہم لڑکیوں کی بات کرتے ہیں تو کس طرح سے ان کو انکریج اور سپورٹ کیا جا سکتا ہے تاکہ وہ بھی اسپورٹس میں آگے آئیں، آ کر اپنا نام، اپنے ملک کا نام روشن کریں. اینڈ جس طرح سے اگر ہم لڑکیوں کی بات کرتے ہیں، کس پوائنٹ کے اوپر آپ کو لگتا ہے کہ اگر کوئی بھی اسپورٹ پروفیشنلی کوئی پرسیو کرنا چاہتا ہے تو کس پوائنٹ پہ اس کی ٹریننگ شروع کر دینی چاہیے؟ اس میں پروفیشنلی جو بھی پلیئرز گیم میں آنا چاہتے ہیں، وہ انہیں چاہیے کہ وہ آ کے پراپر ایک کلب جوائن کریں، کیونکہ کلب میں آپ کو ٹرینر کوچز کی اویلیبلٹی ہوتی ہے،
وہ آپ کو گیم کے بارے میں اس کی ہو نہ ہو، اس کو بیسک پلیئر نے گیم میں جو کھیلنا ہے نا، اس کے پیچھے اس کے کوچز کا بڑا ہاتھ ہے. ہمارے ہاں یہ ایک بڑی پرابلم ہے کہ پراپر کلب نہیں ہے، کوچز اویل نہیں ہیں. اس کے لیے ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ جو بھی کلب یا جو بھی اس کے لیے اویل کریں گے، ہم سسٹم میں لائیں گے، وہاں پراپر کوالیفائڈ کوچز کو جو رکھیں تاکہ وہ گیم کو پراپرلی بچوں کو ٹرین کریں. اور جو اپنا ٹائم ایکسپینڈ کرنے کے لیے اپنا ٹائم نکال کے بچے آتے ہیں، انہیں پراپر ایک کہہ لیں کہ اویئرنیس ملنی چاہیے. اسی حوالے سے خواتین جو بچیاں ہماری ہیں انہیں بھی چاہیے کہ گیم کے لیے آئیں، ٹائم نکالیں، مگر پراپر کلب جوائن کریں. جب آپ کلب کوئی بھی کسی بھی گیم میں، فٹ سال، کرکٹ، ہاکی، کسی بھی گیم کے حوالے سے جب آپ ایک انوائرمنٹ میں جائیں گے، ایک ماحول میں جائیں گے نا، تو آپ بہتر پرفارم کر سکیں گے. بالکل. ہمارے ساتھ کالر موجود ہے، بات کرتے ہیں. السلام علیکم جی. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں ڈی گراؤنڈ سے بات کر رہا ہوں جی، شہزاد مصطفیٰ. جی بتائیے گا، کچھ پوچھیں گے، کچھ شیئر کریں گے؟ میم آپ کی آواز بہت مدھم آ رہی ہے. کچھ شیئر کریں گے یا پھر کچھ پوچھیں گے؟ جی میں یہ لائیو شو دیکھ رہا تھا آپ کا، جو فٹ سال کے صدر صاحب آئے ہوئے ہیں، حافظ اظہر صاحب. تو میں یہ سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ اسکول میں اور یہ کالج میں کیسے پروموٹ ہو رہی ہے، اور ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے اس میں کیا پیش رفت ہو رہی ہے، کیونکہ یہ فٹ سال مجھے سن کے بڑا مزہ آیا، ان کی ساری معلومات ملی کافی ساری، اور ویسے بھی میں نیٹ پہ سرچ کیا اس کے بارے میں. تو کائنڈلی اس کے بارے میں تھوڑا سا گائیڈ کروا دیں. بالکل جی، آپ کو بہت بہت شکریہ کال کرنے کا، ضرور بتائے گا. جی شہزاد صاحب بہت شکریہ. آپ نے جو بات کی ہے اسکول اور کالجز کے حوالے سے، میں نے ابھی پہلے اس پہ بات کی تھی کہ ہم کچھ کورسز رکھیں گے جس میں اسکول اور کالجز کے اسپورٹس کے جو کوچز ہیں انہیں مدعو کریں گے، اور پراپر ان کی ٹریننگ ہوگی، اور اسی حوالے سے ہوگی کہ وہ اپنے ادارے میں، اسکول میں اس گیم کو پراپرلی. ابھی ریسنٹلی ہماری پنجاب اسپورٹس بورڈ کے ساتھ ایفیلیشن ہو چکی ہے. ابھی ایجوکیشن بورڈ کو لیٹر جب ایشو ہو جائے گا تو یہ تمام اسکول اور کالجز میں گیم جو ہے نا یہ پراپرلی پلے کر دی جائے گی. اور اسی حوالے سے پھر جب اس پہ کورسز ہوں گے، ٹیمیں، باقاعدہ ہمارا یہ پلان ہے کہ اس حوالے سے ہم اسکول اور کالجز کو باقاعدہ اپنے کوچز کے ساتھ وزٹ کریں گے، وہاں جا کے کہہ لیں کہ ایک شارٹ کورسز رکھیں گے، ایک اویئرنیس کے حوالے سے بتائیں گے گیم کیا ہے، اس کے لیے کیا ریکوائرمنٹ ہے، کیا چیزیں ہیں. اور انشاءاللہ بہت جلد مجھے امید ہے کہ تمام اسکول اور کالجز میں یہ گیم دیکھنے کو ملے گی. اچھا، پیرنٹس کے لیے کیا چیزیں امپورٹنٹ ہوتی ہے اگر آپ کا بچہ پروفیشنلی اسپورٹ کھیلنا چاہتا ہے؟ آف کورس اگر ایک چھوٹی عمر سے پرسیو بھی کر رہا ہے، ٹرین بھی کر رہا ہے، پیرنٹس کے لیے کیا ٹپس آپ کی ہوں گی؟ پیرنٹس کو چاہیے کہ اگر بچہ گیم میں انٹرسٹڈ ہے تو اس کے لیے تھوڑا ٹائم نکالیں، اسے پراپر خود اکیڈمی لے کے جائیں، اس کی ٹریننگ کا خیال رکھیں، اس کی ضروریات دیکھیں کہ اسے گیم کے حوالے سے کیا چیز چاہیے، وہ کس چیز میں پرفارم کرنا چاہ رہا ہے. سب سے پہلے تو وہ دیکھیں کہ بچہ کس چیز میں انٹرسٹڈ ہے. یہ نہیں ہے کہ بچہ کرکٹ میں انٹرسٹڈ ہے آپ اسے فٹ بال میں دھکیلتے رہیں کہ نہیں بھی فٹ بال کھیلے. پہلے یہ دیکھیں کہ بچے کا مائنڈ کیا ہے. جس جگہ بچے کا مائنڈ فٹ ہو رہا ہے نا، وہاں آپ بچے کو لے کے جائیں اور پراپر اس کو اسی گیم میں، اگر اس کے اسکول کالجز میں فیسلٹی ہے تو وہاں اس کو پارٹیسپیٹ کروائیں، ورنہ کلبز ہیں وہاں جائیں، اکیڈمیز ہیں وہاں بچے کو لے کے جائیں. اگر تھوڑا والدین تھوڑا انٹرسٹ لیں اس چیز میں تو بچے ایک، جہاں بچہ پڑھ لکھ کے ایک کہہ رہے ہیں کہ ایک معاشرے کا حصہ بنتا ہے، وہاں ایک اچھا پلیئر بھی بن کے نکلے گا. آپ کو لگتا ہے کہ آج ہم ریسورسز کے حوالے سے اور سپورٹ کے حوالے سے اس طرح سے گورنمنٹ ادارے کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا، میں اس چیز سے سیٹسفائیڈ نہیں ہوں کہ جس طرح دنیا میں دیکھا جائے، کہیں بھی دیکھا جائے، جس طرح پلیئرز کو جس طرح ادارے پروموٹ کرتے ہیں، کچھ ہمارے ہاں اتنا نہیں. پھر بھی جتنے وہ کہتے ہیں ان کے پاس سورس ہیں، کبھی ہم جائیں
تو کچھ ابلائج بھی کر دیتے ہیں, یہ نہیں کہ بالکل ہی ان کا, مگر جتنی فیسلٹی ہماری گورنمنٹ میں اداروں کو کرنی چاہیے اتنی نہیں ہے. اس حوالے سے میں کے پی کے کو کریڈٹ دوں گا, پچھلے 5-6 سال میں بڑا کام ہوا ہے. 1-2 ایونٹ میں مجھے وہاں جانا ہوا, میں نے دیکھا پلیئر کے لیے اچھی فیسلٹیز ہیں, اچھے ہاسٹل بنائے ہوئے ہیں, اور تمام اکاموڈیٹ جو ہے انہوں اکاموڈیشن دی ہوئی ہے نا, وہ کمپلیکس کے اندر ہے. اب یہاں آپ کو کمپلیکس کے اندر اکاموڈیشن نہیں ملتی نا, سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ آپ کو پلیئر کو ہاسٹل میں لے کے جانا, واپس گراؤنڈ میں لے کے آنا, اس کے لیے ٹرانسپورٹیشن بڑا مسئلہ بنتی. اگر ہماری گورنمنٹ یہ اتنے بڑے بڑے ماشاءاللہ کمپلیکس بنے ہوئے ہیں, ان کے ساتھ ایک اچھے ہاسٹل کے کچھ کمرے تیار کروائیں جس میں آفیشیل کے لیے ہونا چاہیے, بچوں کے لیے ہونا چاہیے, تو میں کہتا ہوں کہ ہم ہر ویکینڈ پہ ایک جو ہے نا ایونٹ آرگنائز کروائیں کہ چلیں ہمارے پاس ایک فیسلٹی ہے, بچے آ کے ٹھہریں گے, جہاں انہیں کوئی پرابلم نہیں ہوگی ادھر ہی کھیلیں گے. ان چیزوں پہ کام ہونا چاہیے. کچھ ہم کوشش بھی کر رہے ہیں اسپورٹس اینڈ کلچر کے حوالے سے بھی, جو پی ٹی آئی کے ونگز ہیں اس پلیٹ فارم سے بات کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ امید ہے جیسے کے پی کے میں کام ہوا ہے پنجاب میں بھی ہوگا. وہاں بڑا مزہ آیا, 2-4 ایونٹ میں نے پشاور میں گیا, دیکھا ان کے ہاسٹل, ان کے جو کہہ لیں کہ رہائش بچوں کو دی, آفیشیل کو دی, اور باقی جو انتظامات تھے اچھے تھے. اور اسی طرح ہر جگہ ہونا چاہیے تاکہ پلیئر کو, جہاں بھی پلیئر جب گھر سے نکلتا ہے نا, تو اسے ایک کہہ لیں کہ سیکیور فیل ہونا چاہیے کہ میں جہاں بھی جا رہا ہوں میں سیکیور ہے, میرے رہائش کا کوئی معاملہ نہیں ہے, میری کھیلنے کے لیے گراؤنڈ اچھا میرے پاس اویل ہے, میرے پاس اکوپمنٹ موجود ہے, شوز, ہاں جی, کلودنگ, سارا کچھ. ہاں جی, ہونا یہ چاہیے. اب کوشش یہ ہے کہ جیسے ابھی ڈپارٹمنٹ پہلے ہوا کرتے تھے, پلیئر ڈپارٹمنٹ میں کھیلتے تھے, کچھ ڈپارٹمنٹ ان کو پروموٹ کرتے تھے, مگر ہماری بدقسمتی اب یہ بھی ختم ہو گیا کام. ابھی کرکٹ کے حوالے سے تو دوبارہ وہ آئین بحال ہوا ہے, امید ہے باقی گیمز میں بھی آئیں گے. اگر تھوڑا تھوڑا میری تو یہ کوشش ہے کہ فیصل آباد میں کچھ میں ایسی اکیڈمی بناؤں گا جو بڑے اداروں کو دے دوں گا, اور ان کے نام سے چلیں گی. وہ ادارے ہی بچوں کو پروموٹ کریں گے, ان کے تمام اخراجات اٹھائیں گے, اور انشاءاللہ یہ جو میں نے یہ ایک پلان بنایا ہوا ہے نا, یہ ایک کہہ لیں کہ اچھے لیول پہ جا کے پلیئر کو پروموٹ کرتا رہے گا, اور پلیئر نکلے گا یہاں سے. اینڈ آپ کو لگتا ہے کہ ٹیلنٹ کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو کس طرح سے اس ٹیلنٹ کو بہتر طریقے سے سرچ آؤٹ کیا جا سکتا ہے؟ ٹیلنٹ کا آپ جو بات کی ہے نا, ہمارے ملک میں بڑا ٹیلنٹ ہے. ابھی ریسنٹلی ہماری بوائز پنجاب چیمپئن شپ کے لیے ہم نے کیمپ لگایا, اور تقریباً 8 پلیئر نے جوائن کیا آگے ہمارا کیمپ, جس میں سے ہم نے صرف 8 پلیئر کو چننا تھا. اب یقین کریں اتنا ٹیلنٹ تھا کہ 8 پلیئر نکالنے مشکل تھے, سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کسے ابلائج کیا جائے, کسے چھوڑا جائے. مگر صرف فیسلٹی نہ ہونے کی وجہ سے, چانس نہ ملنے کی وجہ سے پلیئر جو ہے نا وہ اپنا مقام نہیں حاصل کر پاتے. بالکل. اس سے پہلے کہ مزید گفتگو کریں ایک بریک لیتے ہیں, کہیں جائے گا ہمارے ساتھ رہے گا. بیک سٹی چین میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جانے سے پہلے گفتگو جاری تھی, بات کر رہے تھے کہ کس طرح سے ہم اسپورٹس کو اور عام بنا سکتے ہیں, کہاں پر ریسورسز, کہاں پر چیزوں کو اور امپروو کیا جا سکتا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ بجٹ کے حوالے سے فٹ سال یا ادر اسپورٹس کو جسٹیفیکیشن مل رہی ہے, جسٹیفائڈ ہے کہ اتنا بجٹ سیٹ کیا گیا؟ ہمارے جو کہہ لیں گورنمنٹ سطح پہ نا کچھ خاص فنڈ نہیں جو ارینج نہیں کیے جاتے. اس کے لیے ہمیں خود ہی کوئی بھی ایونٹ ہو, کچھ بھی ہو, اسپانسر ڈھونڈ کے تو یہ ایونٹ کروانا پڑتے ہیں. میرے خیال میں کہ ایک بڑا بجٹ, ہمیشہ ہم بجٹ میں سنتے ہیں اسپورٹس کے حوالے سے, مگر وہ خاطر خواہ آگے نظر نہیں آتا. ان چیزوں کو اگر تھوڑا سا بجٹ کے حوالے سے ایک پراپر اناؤنسمنٹ کی جائے نا, ایسوسیشنوں کے حوالے سے, یا جو کلبز رجسٹرڈ ہیں جن کی ایفیلیشن ہے اسپورٹس بورڈ کے ساتھ, ان کے لیے اگر اچھے فنڈ ارینج کیے جائیں تو میرا خیال اس سے پلیئر بھی پروموٹ ہوں گے, آپ کی گراؤنڈ جو ہیں وہ بھی اچھے طریقے سے ہوں گی.
اگر آپ ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے دیکھیں، باقی دنیا سے کمپیئر کریں، تو ہمارے یہاں تو پلیئرز کے لیے، سپورٹس کے لیے کچھ بھی فنڈ نہیں ہے۔ بالکل، ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں، بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کون بات کر رہے ہیں؟ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ انیل جمشید بات کر رہا ہوں بابر چوک سے۔ جی بتائیں، کچھ پوچھیں گے، کچھ شیئر کریں گے؟ سب سے پہلے تو جی میں پروگرام کی تعریف کروں گا، پروگرام بہت اچھا ہے۔ تھینک یو سو مچ۔ دوسرا جو آپ کے آج گیسٹ ہیں حافظ اظہر صاحب، کیونکہ میں فٹ سال دیکھ رہا ہوں فیصلہ آباد میں بہت زیادہ، جب سے انہوں نے ہولڈ سنبھالا ہے تب سے فٹ سال بڑی پرموٹ ہوئی ہے، تو حافظ اظہر صاحب کو اپریشیٹ کروں گا اور کانگریچولیشنز کہوں گا کہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو اور زیادہ برکت دے۔ دوسرا یہ ہے کہ میرا ایک کوشچن ہے کہ سر یہ اسکولوں میں کوئی گیم ابھی فٹ سال کے حوالے سے ہو رہی ہے، اور دوسرا جیسے نیشنل آپ نے بتایا ہونے والی ہے، اس میں کوئی فیصل آباد کا پلیئر بھی شامل ہے، کوئی نمائندگی ہو رہی ہے فیصل آباد کی؟ بالکل جی، بہت بہت شکریہ کال کرنے کا۔ اگر آپ اس پر کامنٹ کرنا چاہیں۔ بہت بہت شکریہ جی انیل بھائی، جو کل سے ہماری 9th نیشنل چیمپئن شپ بوائز کی سرگودا میں کھیلی جا رہی ہے، وہاں ہمارے 2 پلیئر جو ہے پارٹیسپیٹ کریں گے انشاءاللہ، اور اسی حوالے سے میں پہلے بھی کچھ بتا چکا ہوں کہ ہمارے ریفری پینل کے بھی 2 یہاں سے افیشل جائیں گے اس ٹورنامنٹ میں پارٹیسپیشن کے لیے۔ اور باقی جو آپ نے بات کی ہے اسکول اور کالج کے حوالے سے، کچھ جگہ پہ گیم جو آپ کو پتہ ہے ماشاءاللہ، مجھے آپ ایک اچھے فٹ بالر ہیں اور آپ فٹ سال میں میرے ساتھ پہلے بھی کوآرڈینیشن میں رہتے ہیں، تو آپ جیسے لوگ میرے ساتھ چلیں گے تو انشاءاللہ بہت جلد اسکول اور کالجز میں یہ گیم کرکٹ سے زیادہ فیمس ہو جائے گی۔ بالکل۔ اینڈ آپ کو لگتا ہے کہ آج کے وقت میں اسپورٹس ہمارے معاشرے کا بہت بڑا حصہ ہونا چاہیے اور بہت بڑی ضرورت بھی ہے؟ انفیکٹ اگر ہم دیکھتے ہیں فزیکل ہیلتھ جس طرح سے ڈکلائن کرتی ہوئی نظر آتی ہے، ڈفرنٹ طرح کی بیماریاں آپ کو ہر دوسرے شخص میں 30+ میں آپ کو نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں، تو کس طرح سے اسپورٹس کو ریلیٹ کریں گے اس پرابلم کے ساتھ؟ دیکھیں جی، جہاں وہ ایک پرانی ہمیشہ سے ایک کہاوت سنتے آ رہے ہیں کہ جہاں جن ممالک میں جن کے گراؤنڈ اور پارک آباد ہیں وہاں کے ہاسپٹل جو ہے ویران ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہمارے جب تک ہم ان چیزوں کو موٹیویٹ نہیں کریں گے، پروموٹ نہیں کریں گے، پلیئر کو گراؤنڈ میں لے کے نہیں آئیں گے، انہیں فیسیلیٹیٹ نہیں کریں گے، تو یہ چیزیں تو عام ہوتی جا رہی ہیں اور ہوتی جائیں گی۔ آپ اس ویدر میں جو آج کل چل رہا ہے، آپ گراؤنڈ میں جائیں، پلیئر کھیل رہے ہیں ریگولر جو گیم کر رہے ہیں، مگر یہ ایک ان چیزوں سے اگر والدین کو چاہیے کہ بچوں کو کسی نہ کسی گیم میں انوالو کریں، اگر وہ کسی نہ کسی گیم میں انوالو رہیں گے تو یہ دوسری ایکٹیویٹیز سے بچ جائیں گے۔ ایک تو یہ آج جو ہمارا موبائل کا سسٹم ہے، بچے اس میں بڑے انوالو ہو گئے، ہر وقت اسی پہ گیمز، اسی پہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہی گیم ہوگی ہماری۔ اصل چیز یہ ہے کہ تھوڑی والدین کوشش کریں نا، بچوں کو گراؤنڈ میں لے کے جائیں، گیم میں انہیں تھوڑا انٹرسٹ دیں، اور یہ آپ کہہ لیں کہ جس طرح معاشرے میں آپ بچوں کی ایجوکیشن پہ دھیان دیتے ہیں، اس طرح آپ بچوں کی گیم سے بھی اتنا اگر فوکس کریں گے تو میرے خیال میں ایک تو ایک صحت مند معاشرہ جنم لے گا اور بیماریوں سے بچے بچیں گے، اور دوسری جو آپ کہہ لیں کہ غلط قسم کی ایکٹیویٹیز ہیں ان سے بچ جائیں گے، کیونکہ وہی ٹائم جو ان چیزوں میں وہ ضائع کریں گے اگر وہ گراؤنڈ میں جائیں گے، کسی گیم میں حصہ لیں گے، ایک تو وہ فزیکلی طور پہ اپنے آپ کو فٹ محسوس کریں گے اور دوسرا ان چیزوں سے بچ جائیں گے۔ اور ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ چاہے 1 گھنٹہ ہی نکالیں، کم از کم کچھ نہیں تو 1 گھنٹے کے لیے بچے کو خود ساتھ لے جائیں گراؤنڈ میں، کو تھوڑا بہت اسے تھوڑی ایکٹیویٹیز میں حصہ لے گا تو شوق پیدا ہونا شروع ہو جائے گا۔ اور انشاءاللہ اسی طرح اگر ہمارے گراؤنڈ آباد ہو گئے تو یہ جو ہیلتھ کے معاملات ہیں، یہ چھوٹی عمر میں اب ہم بڑا دیکھ رہے ہیں کہ 25-30 کے بعد ہی بچوں میں کچھ ایسی پرابلمز آ رہی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بچے گیم میں نہیں آ رہے، اور ہمارے اسکول اور کالجز میں بھی چاہیے کہ اس چیز کو پروموٹ کریں، بچوں کو
کچھ ٹائم دیں کہ وہ گیم میں حصہ لیں. اینڈ اگر ہم اسکولس کی بات کریں یا اسپیشلی ایسوسیشن کی بلکہ اگر ہم بات کریں، آنے والے وقت میں کیا پروگریس چاہیں گے؟ آنے والے وقت میں جو ہے جی ہماری جو ابھی چل رہی ہے پچھلے سال کا سارا جو معاملات آگے اس کو لے کے ہم نے چلنا ہے. ہماری اب زیادہ میری خاص طور پہ اور ہماری ایسوسیشن کی کوشش ہے کہ اس گیم کو اب کلب لیول پہ زیادہ پروموٹ کیا جائے، تاکہ گیم جب کلب لیول پہ چلی جائے گی، اس کے کلب جو آ جائیں گے تو موقع ملے گا بچوں کو کھیلنے کا زیادہ سے زیادہ. اور انشاءاللہ نیکسٹ جو فٹ سال کا ورلڈ کپ آئے گا اس میں ہماری کوشش یہ ہے کہ بھرپور ٹیم ایک اچھے پلیئر یہاں سے لے کے جائیں، اچھی پارٹیسپیشن کروائیں انہیں، تاکہ دنیا میں پتہ چلے کہ پاکستان ایک ملک ہے. اور جیسے کرکٹ اور باقی گیمز میں بھی ہے، انشاءاللہ فٹ سال میں بھی ایک نام روشن ہوگا. اور آنے والا وقت میں دیکھ رہا ہوں کہ فٹ سال میں ایک برائٹ فیوچر ہے پلیئر کا، اور ہماری کوشش ہے کہ جو پلیئر فٹ سال میں آئیں گے ہم انہیں ہر پلیٹ فارم پہ جتنا ہو سکا پروموٹ کریں گے، انہیں اپنے ساتھ لے کے چلیں گے. ان کا کوئی بھی مسئلہ، کوئی پرابلم کسی بھی حوالے سے ہوگا، ہم ہماری ایسوسیشن فٹ سال کے پلیٹ فارم پہ اسے حل کریں گے اور پورا اکوموڈیٹ کریں گے، تاکہ پلیئر کو یہ محسوس نہ ہو کہ میں نے یہ گیم شروع کر دی، اگر وہ کرتا تو یہ ہو جاتا. انشاءاللہ جو بچے فٹ سال میں آئیں گے ہماری کوشش ہے کہ انہیں ہر لحاظ سے پروموٹ کریں، چاہے ان کی جابس کے معاملات ہوں، چاہے ان کا کہیں ٹریولنگ کے ہو، ان کے کہہ لیں کٹ شوز کا کوئی مسئلہ ہوگا، اس پہ بھی پورا فوکس کریں گے. اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ کوئی بھی ٹورنامنٹ جب ہم آرگنائز کرتے ہیں تو بچوں کو کم از کم کٹ ضرور دی جائے، تاکہ وہ ایک کہہ لیں کہ پلیئر کے لیے ایک بڑی اعزاز کی بات ہوتی ہے کہ اسے جب ایک کٹ ملتی ہے نا، ایک تو وہ اس کے لیے یادگاری رہتی ہے، جب بھی پہنتا ہے اسے پتہ ہے میں نے اس ایونٹ میں شرکت کی تھی. اور یہی چیزیں اگر چھوٹی تھوڑا کرتے رہے نا تو پلیئر کوئی زیادہ ڈیمانڈ نہیں کرتا. میں نے دیکھے بڑے بڑے اچھے پلیئر ہیں، کوئی زیادہ ڈیمانڈ نہیں ہوتی. اگر چھوٹی ان کی ضروریات پوری ہوتی رہیں تو وہ گراؤنڈ میں پراپر آتے رہیں گے. اور انشاءاللہ یہ گیم جو ہے نا اچھے لیول پہ جائے گی پاکستان میں فٹ سال. اینڈ اگر ہم کمپیئر کرتے ہیں دوسری گیم سے جو کہ پاکستان میں کھیلی جاتی ہیں، کس طرح سے آپ کو لگتا ہے کہ ڈفرینٹ ہے ان ٹرمز آف پاپولیرٹی، اور کس پوائنٹ پہ آپ چاہیں گے کہ اس کو لے کر جائیں؟ بالکل ٹھیک بات ہے آپ کی. جہاں آپ جیسا کہ ہمارے کہہ لیں کہ ایک وہ پیشن بنا ہوا ہے کہ جی کرکٹ پھر اس کے بعد نکلتے ہیں لوگ، مگر ابھی فٹ سال میں نے دیکھا ہے، جب میں نے آج سے 4 سال پہلے فٹ سال ایسوسیشن کے ساتھ میری ایفیلیشن ہوا، میں ان کے ساتھ کام کرنا شروع کیا تو مجھے بھی اتنا نالج نہیں تھا. مگر ان 4 سالوں میں کہتا ہوں کہ جہاں فٹ بال کھیلا جاتا ہے نا وہاں فٹ سال کا بھی نام لیا جاتا ہے. اور میں یہ یقین دہانی کرواتا ہوں کہ جس طرح باقی گیمز میں پلیئر کو نیشنل اور انٹرنیشنل لیول پہ چانسز ملتے ہیں نا، انشاءاللہ فٹ سال میں اس سے زیادہ ملیں گے. اس گیم میں ابھی اتنا سکوپ ہے، اتنی سپیس ہے کہ آپ آئیں گے آپ کو چانس بھی جلدی ملے گا، آپ کو آگے جانے کا موقع بھی جلدی ملے گا، کیونکہ ابھی سپیس ہے. اور سپیس میں جب آپ آ کے کھیلیں گے، اپنے آپ کو پرفارم کریں گے تو جلدی آپ ایک لیول پر جائیں گے. اور یہ ہماری کوشش ہے انشاءاللہ کہ میری ایسوسیشن، میرے جو پریزیڈنٹ ہیں وہ اس پہ بڑا کام کرتے ہیں. میں نے دیکھا وہ اکثر باہر ممالک کے دورے کرتے رہتے ہیں صرف اور صرف اس گیم کو پروموٹ کرنے کے لیے. بالکل. اور آپ کا بہت بہت شکریہ اجماعیلی ہمارے شو کے لیے وقت نکالنے کے لیے. یہاں پر آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، مجھے اجازت ہے، اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.